السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ سے آج 15واں روزہ رکھ لی ہے اللہ کی توفیق سے الحمدللہ۔ باقی کے رہ گئے 14 یا 15، تو اللہ باقی میں بھی ایسے ہمیں توفیق دے کہ ہم رکھ کے عبادت بھی کر سکیں۔ چلیں دعائیں پڑھ لیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، عملا متقبلا، ورزقا طیبا، وعملا صالحا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ، اور ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ہم اپنے رب کو دیکھتے ہیں، اپنے رب کو دیکھتے، بے شک یقیناً وہ اپنے دلوں میں بہت بڑے بن گئے اور انہوں نے سرکشی اختیار کی اور بہت بڑی سرکشی اختیار کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے آپ کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا وعدہ، اللہ رب العزت چاہیے تھے کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اتارے، یا خالق نے جو ہے وہ ہم سے خود ملاقات کیوں نہیں کی، اسے چاہیے تھا وہ ہمارے سامنے آ جاتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں نا، یہ اصل میں سرکشی اور تکبر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، یعنی اگر ایسا کچھ ہو بھی جائے نا تب بھی یہ مانیں گے نہیں، تو سرکشی اور تکبر کی وجہ سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو اس لیے ان کی بات نہیں سننی جو بھی یہ بات کہہ رہے ہیں۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری، اور جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے خوشی کی کوئی خبر نہ ہوگی، اور کہیں گے کاش ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ آ جاتی، مضبوط کوئی آڑ ہو۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، اور ہم اس کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا تو اسے بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات فرما رہے ہیں جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو وہ بھی ان کے لیے کوئی خوشی کا دن نہیں ہوگا، یعنی کہہ رہے فرشتوں کو دیکھنا ہے، فرشتوں کو دیکھنا ہے، تو فرشتوں کو جب دیکھیں گے تو کوئی ان کے لیے خوشی کا دن نہیں، کیونکہ فرشتے جو ہے نا 3 موقعوں پہ انسان کو فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک جب اس کی موت کا وقت ہوتا ہے تب فرشتے اس کی جان لینے کے لیے آتے ہیں، اور فرمایا فرشتے اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور ملک الموت جو ہوتا ہے عزرائیل علیہ السلام، وہ اس کی روح کو نکال کے ان فرشتوں کو دے دیتے ہیں، اور پھر نیک ہو تو اسے کفن میں یعنی اس کو لپیٹ لیتے، اور اگر برا ہو تو اس کو ٹاٹ میں لپیٹ دیا جاتا ہے، استغفر اللہ۔ تو جس کی وجہ سے انسان یعنی موت کے وقت ہی اسے پتہ چل جائے گا جب وہ فرشتوں کو دیکھے گا کہ اس کا کیا حال ہے، موت کے وقت ہی اس کو اندازہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا موقع جب قبر میں جائیں گے تو منکر نکیر ان کو جب وہ دیکھیں گے، اور تیسرا جب یوم محشر کا دن ہوگا تو یوم محشر کے دن وہ دیکھیں گے ان کو، اور فرمایا یہ تینوں یعنی یہ موقع جو ہے نا، ان موقعوں پر 2 طرح کے فرشتے ہوتے ہیں، ایک تو نیک لوگوں کے لیے اچھی خوبصورت والے، خوشخبری دینے والے، اور برے لوگوں کے لیے فرمایا مجرم لوگوں کے لیے عذاب کی وعید سنانے والے، وہ جو ان کو ماریں گے، استغفر اللہ۔ مجرموں کی جو روح بھی نکالتے ہیں ان کی مارتے ہوئے، تو وہ فرشتے ان کے اوپر آئیں گے۔ تو اس لیے فرمایا وہ دن یہ تو سمجھتے ہیں نا کہ ہماری خوشی کا دن ہوگا جس دن فرشتے آئیں گے، تو جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے پھر کہیں گے کاش فرشتے نظر ہی نہ آتے ہمیں، یہ ہم نے کیا دیکھ لیا ہے۔ اور فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، اور ہم اس کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا اور اسے بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے، یعنی بعض لوگوں کے عمل جو ہیں وہ قبول نہیں ہوں گے، جیسے غبار اڑتا ہے نا، یہ رات سے اڑ رہا ہے نا، دیکھ رہے ہیں، تو یہی مثال کہ ایسے ہی اڑتا ہوا اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے۔ انسان جو دنیا میں عمل کرتا ہے صرف شہرت کے لیے کہ مجھے کچھ مل جائے، کچھ ہو جائے، تو فرمایا قیامت کے دن اس کے لیے کچھ بھی اس کے لیے نہیں ملے گا، سارا کچھ ختم۔ تو اس لیے کوئی بھی عمل کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن سفید تہمہ پہاڑیوں کی طرح ڈھیروں نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے
غبار کے بریک ذروں کی طرح کر دیا جائے گا، یعنی ایسے ان کو اڑا دیا جائے گا۔ اتنی وہ دوڑ دھوپ کرتے تھے، اتنی وہ نیکیاں کر رہے، اتنی وہ کوششیں کر رہے، لیکن ملے گا کچھ نہیں۔ کیوں؟ پوچھا گیا کہ کیا وہ کافر یا منافق یا مشرک یا مجرم لوگ ہوں گے؟ فرمایا نہیں، وہ تمہارے ہی دو بھائی ہوں گے، تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، رات کو اس طرح قیام کریں گے، یعنی تراویح وغیرہ بھی پڑھیں گے، رات کو قیام بھی کریں گے، سارا کچھ کریں گے، لیکن وہ تنہائیوں میں جو اللہ نے ان پہ حرام کیا اس سے وہ بچتے نہیں ہیں۔ تو تنہائیوں میں اگر حرام کاموں کو نہ چھوڑا تو جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے کے سارے انسان کے ضائع ہو جائیں گے۔ ایک انسان جو نیت خالص نہ ہوئی، جس کی ریاکاری کے عمل، وہ ضائع۔ نمبر 2، تنہائیاں جس کی پاک نہ ہوئیں ان کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔ تو غور کریں ہماری تنہائیاں کیسی ہیں، اکیلے میں ہم کیا کریں، کون سے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اکیلے میں جو کام ہم دوسروں کے سامنے نہیں کر سکتے، ڈر رہے ہوتے ہیں، اکیلے میں کر رہے ہیں، تو سمجھے کہ وہی ہم گناہ کر رہے ہیں، وہی ہم کوئی غلطی کا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی کی غیبت ہو یا چاہے وہ کچھ بھی دیکھنا ہو یا فحش کلامی ہو، کچھ بھی ہو، یہ سارا کچھ۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا علیہ السلام فرماتے تھے کہ نیکیوں کی طرف آ جاؤ صحابہ کرام سے، کیونکہ جنت جو ہے نا وہ اللہ رب العزت نے کس کے لیے رکھی؟ اصحاب الجنہ، اس جنت والے ٹھکانے کے اعتبار سے جو نہایت بہتر اور آرام گاہ کے اعتبار سے کہیں اچھے ہوں گے، یعنی ایک جنت میں جانے والے اور دوسرے لوگ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ خود کو ہم کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ، ان کو معلوم ہونا چاہیے، فرمایا کہ عام طور پر انسان سمجھتا ہے نا کہ جو کر رہا ہے میں بہت اچھا کر رہا ہوں، یعنی مجھے سارا کچھ اچھا، اور بعد اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب میں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ملاقات کروں گا نا تو میں اس کے سامنے عذر پیش کر دوں گا کہ اللہ میرے ساتھ یہ عذر تھا۔ جیسے دنیا میں ایک دوسرے کو عذر پیش کر لیتے ہیں نا، تو انسان کے ذہن میں یہ اسکیچ بنا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں اللہ سے بھی یہ عذر پیش کروں گا کہ اللہ یہ میرا عذر ہے، یا میں کہوں گا کہ اللہ میری فلاں نیکی۔ اکثر ہم اس بات پہ بھی ہوتے ہیں کہ کوئی ہماری ایک نیکی ایسی ہے جو ہم اللہ کو کہیں گے اللہ ہماری یہ والی نیکی قبول کر لے اور مجھے نجات دے دے، یعنی یہ انسان اس کو کرے گا، لیکن حالانکہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے جانا ہے نا انسان نے، تو وہ انسان حرکت بھی نہیں کر سکے گا، بات نہیں کر سکے گا، اس میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے ایسے بول سکے، اللہ رب العزت کے سامنے اس کے کھڑا ہو سکے۔ تو اس لیے جس کو اپنے لیے وہ آسان سمجھتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ جیسے توے کے اوپر پانی کا ایک قطرہ گرایا جائے نا، مثال کے طور پہ قطرہ گرایا جائے تو کیسے ایک دم سے بھاپ بن کے اڑ جاتا ہے، ایسے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے نا تو جب وہاں پہ جا کے بھی ایسے انسان نہیں ہو جانا ہے جیسے وہ بھاپ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہونا کہ میں نے کیا کہا، اللہ سے کیا کہوں اور کیا نہ۔ تو اس لیے اللہ کے سامنے بولنے سے، اللہ کے سامنے جو دلیلیں دینی ہیں، تو یہ جو وقت ہے نا ہمارے پاس، اسی کو غنیمت جانو کہ اسی میں ہم اللہ رب العزت کے سامنے جھک جائیں، رحمان کے سامنے آ جائیں کہ وہ ہماری عبادات، ہمارے چھوٹے چھوٹے جو عمل ہیں وہ ہمیں اللہ رب العزت قبول کر لے، یعنی کوئی بھی عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن نا اللہ رب العزت انسان کو بلائے گا اور اس کے فرمایا اعمال اس کے سامنے کیے جائیں گے، اس کے سامنے اس کے سارے اعمال ہیں۔ پھر اللہ جو یہ سوچ رکھتے ہیں نا کہ میں اللہ سے یہ جا کے کہہ لوں گا، پھر اللہ رب العزت ایک نعمت کو کہیں گے، ساری نعمتیں ایک طرف ہوں گی، ایک طرف اعمال ہوں، اور ایک نعمت سے کہیں گے کوئی بھی نعمت کہ جاؤ اور جا کے اپنی قیمت وصول کر لو، اور فرمایا ایک نعمت آئے گی اور اس کے سارے اعمال لے جائے گی، اس کے بعد کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ایک نعمت نے سارے مال لے لیے تو باقی کیا کریں گے؟ باقی کا ہم تو اپنی تھوڑی سی عبادت، تھوڑی سی نیکی، تھوڑی سا کام پہ ہم بہت سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لی ہے، لیکن وہ جو ہے اللہ کے بندے، وہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن یوں ہی نیکیاں آپ کی چلی جائیں، اس لیے رحمان کے سامنے جھکنا اخلاص کے ساتھ، نیت کے ساتھ کہ اللہ ہمارے عملوں کو جو ہے وہ قبول فرما لے۔ اور اسی لیے جنت کے اعتبار سے بتایا کہ مومنوں کے لیے بڑی آرام گاہ چیز ہے، بڑا اچھا وہ مقام ہوگا۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ، اور جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے اتارے جائیں گے، لگاتار اتارے جانا ہے، یعنی لگاتار فرشتے اتریں گے، آسمان جب پھٹ جائے گا اس دن حقیقی بادشاہی رحمان کی ہوگی، حقیقی بادشاہی اس دن
رحمان کی ہوگی، اور فرمایا جائے گا کہ الیوم یومئذ الحق للرحمن وکان یوما للکافرین عسیرا، اور وہ دن جو ہے وہ کافروں کے لیے بہت سخت ہوگا، بڑا سخت دن، کہ دنیا میں بڑی آزادی سے موجیں ماری، بڑے بڑے کام کیے آزادی کے ساتھ، لیکن اللہ فرما رہے ہیں دنیا میں جو بھی کرنا ہے کر لو، پر قیامت کے دن بڑا ہی سخت دن ہے، تو اس سخت دن سے پہلے جو ہے وہ اپنی کوئی تیاری کر لیں کہ وہ دن بہت سخت ہے۔ اور کیسا دن سخت ہوگا، آگے ظالموں کی مثال بھی بتا دی، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، فرمایا اس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھ دانتوں سے کاٹے گا، یعنی غصے کی حالت میں، جیسے غصے میں انسان اپنے ہاتھ کو بعض اوقات بند کر لیتا ہے، بعض اوقات کسی چیز میں مار دیتا ہے جب غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ایسے ہی وہ بھی ہاتھ کو جو ہے وہ ایسے ہی غصے کی حالت میں کاٹے گا، اور کہے گا کاش میں رسول کے ساتھ کچھ راستہ اختیار کر لیتا۔ خواہش کیا کرے گا، کاش میں رسول کے ساتھ کوئی راستہ اختیار کر لیتا، یعنی جو نبی نے پیغام پہنچایا تھا میں بھی اس کو مان لیتا، اس پیغام کو ان کا مشن کے ساتھ ہو جاتا، اور کاش ہائے میرے لیے بربادی ہے، کاش میں فلاں کو دلی دوست نہ بناتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ میں فلاں کو جو ہے وہ دوست نہ بناتا۔ تو دوست جو برا دوست اس کی بھی وہ یہی کہے گا کہ ہائے میرا دوست نہ ہوتا، کس وجہ سے، کیونکہ اس نے مجھے نصیحت سے گمراہ کر دیا، اس کے بعد جو میرے پاس آئی ہے، یعنی میں نے قرآن پڑھا تھا، قرآن بھی پڑھا میں نے دین سیکھ لیا تھا، مجھے اچھے برے کی تمیز کا پتہ چل گیا، لیکن میرے دوست نے مجھے گمراہ کر دیا۔ تو دوست اکثر جو ہے وہ انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں، تو اس لیے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے دوست کہتے ہیں، تو وہاں پہ وہ دو ہی خواہشیں کرے گا، دو ہی باتیں، کہ ایک رسول کے پیچھے چلتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، میں اپنے حوض پر منتظر ہوں گا، اور تمہیں گروہ در گروہ لایا جائے گا، اور راستے تمہیں متفرق کر دیں گے، یعنی ادھر ادھر، اور میں تمہیں آواز دوں گا کہ اس طرف سے آؤ، یہ راستہ ہے، اور میرے پیچھے ایک پکارنے والا پکارے گا اور کہے گا کہ انہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل دیا، اس لیے آپ فرماتے میں کہوں گا دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، یعنی سنتوں پہ چلے ہی نہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے اتارے ان پہ چلنا ہی نہیں، ان باتوں کو ماننا ہی نہیں، تو کل قیامت کے دن یہی پھر انسان کہے گا کہ ہائے میں کاش نبی کا پیچھا کر لیتا، نبی کی پیروی کر لیتا، اس کے طریقوں پہ چل جاتا۔ تو اس دن کاش کہنے سے بہتر ہے کہ اب ہمارے پاس وقت ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں دونوں پہلو بتا دیے کہ انسان وہاں جا کے کیا کہے گا جو پیروی نہیں کرتا، تو اللہ نے بتا بھی دیا، اگر پھر بھی ہم پیروی نہ کریں تو پھر بڑا افسوس ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہ مانیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ اپنی بیٹھک دیکھیں، اپنے دوست دیکھیں کہ وہ کیسے ہیں، ٹھیک ہے، بار بار پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئیں، اور یہاں پہ بھی پھر کہ دوست کی وجہ سے انسان جب جہنم میں جا رہا ہوگا تب بھی کہے گا کہ آئی میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ تو دیکھیں ہمارے دوست کیسے ہیں، ہمارا دلی جھکاؤ کن کی طرف ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم کس کی طرف ہیں۔ کسی ایکٹر کو دیکھ کے ہمارے دل میں خیال آ رہا ہے کہ اچھا وہ بڑی خوبصورت، مجھے اس سے بڑا پیار ہے، ٹھیک ہے، یا کسی آپ عالم کو دیکھ کے کہتے ہو کہ مجھے اس سے بہت پیار ہے، کسی برے انسان جس کی شہرت بڑی ہے، دنیا کے اندر نماز کبھی پڑھی نہیں، اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں، اس کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ میرے دل میں اس کی محبت ہے، یا پھر کسی دیندار کی آپ کے دل میں محبت ہے۔ تو اپنے دلوں کو ٹٹول لیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے غور کرو کہ اپنا دوست ہم کس کو بنا رہے ہیں، یعنی کون ہمارا ساتھی ہے، اور یہ جو تعلق ہے نا، یہ فرمایا دلی ہوگا، دلی تعلق جس کے ساتھ ہوگا اس کے ساتھ یہ ہونا ہے۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ ہمارے دلوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اپنے دلوں کو آپ لوگ جانتے ہیں، تو دلوں کے تعلق کو سیدھا کر لیں۔ فرمایا وَقَانَ الشَّیطان، اور شیطان انسان کے لیے ہمیشہ سے چھوڑ جانے والا ہے، یعنی شیطانی دوست ہوں، شیطان ہو، یہ سب ایک دوسرے کو چھوڑ دینے والے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ، اور رسول کہے گا اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنا رکھا ہے، یعنی مہجورا، ایک تو چھوڑا ہوا کے معنی میں آتا ہے، دوسرا یعنی اس قرآن کو یہ مذاق بنا رکھا ہے، انہوں نے مذاق بناتے ہیں، تو اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنایا اور اس قرآن کو انہوں نے مذاق بنایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کل قیامت کے دن قرآن سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی، یعنی اگر ہم قرآن کو تھامیں گے،
قرآن کو چھوڑیں گے نہیں، اس کے ساتھ کسی کو مذاق ہم نہیں بناتے، تو فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی، اور یہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں بحث کرے گا کہ یا رب اس نے میرے ساتھ اتنا وقت لگایا، اس کی تصدیق کی جائے گی، یعنی یہ بحث بھی کرے گا اپنے پڑھنے والے کے لیے کہ اللہ اس نے میرے ساتھ اتنا وقت لگایا، اس کی تصدیق کرے گا کہ اللہ یہ دن میں بھی پڑھتا تھا، رات میں بھی پڑھتا تھا، یہ اس کی محنتیں تھیں، یہ کام کر رہا تھا، تو اس لیے اس کی وہ رہنمائی کرے گا اور جنت میں لے کے جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم بھی یہی امید رکھتے ہیں، رات کو آتے ہیں، دن کو آتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہماری بھی یہی امید ہے کہ اللہ یہ قرآن ہماری رہنمائی کرے گا، تو انشاءاللہ کرے گا۔ فرمایا جس نے قرآن سے پیٹھ پھیری، قرآن کو چھوڑا، قرآن کا مذاق اڑایا، تو وہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کی طرف پھر اس کی رہنمائی ہوگی، استغفر اللہ۔ تو اس لیے دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری کس طرف ہے۔ اور علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑنے کی جو اقسام ہے نا، انہوں نے ایک اقسام بیان کی ہے کہ قرآن کو چھوڑنا صرف یہی نہیں کہ ہم قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، نہیں، بلکہ کہتے ہیں اس کو نہ سننا اور اس پہ ایمان نہ لانا، یہ قرآن کو چھوڑنے میں شمار ہوتا ہے۔ اس پر نہ عمل کرنا اور نہ اس کے حلال اور حرام پر رکنا اور نہ ہی اس کے حکم کو ماننا، یہ قرآن کو چھوڑنے پر علامت کرتا ہے۔ اور اس کو فرمایا اپنے جھگڑوں کے درمیان اس کو حاکم نہ بنانا، تو کہاں بناتے ہیں حاکم، یعنی جھگڑا ہو جائے تو پہلے ہی فرمایا قرآن کی طرف آؤ، پھر حدیث کی طرف، پھر جو وہاں کے یعنی آپ کے جو بڑے ہیں ان کو دیکھو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر غور و فکر نہ کرنا تو گویا ہم نے قرآن کو چھوڑا۔ اور نمبر 3، اس کے ذریعے اگر ہم علاج نہیں کرتے، یعنی اگر ہم علاج نہیں کرتے تو گویا ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، کیونکہ قرآن دل کے تمام مریضوں کے لیے، امراض جو بیماریاں ہیں ان کے لیے قرآن جو ہے وہ شفا ہے، تو اس لیے قرآن سے شفا بھی لینی ہے اور قرآن کو پڑھنا بھی ہے۔ کوئی بھی حالات ہوں، حالات کیسے بھی ہوں، کوئی بھی انسان کسی بھی مقام پہ ہو، کوئی ڈگری لے رہا ہے، کوئی بھی کر رہا ہے، جیسے ہماری خاص کر یہ نئی جنریشن جو نوجوان ہیں، یہ ان کا فوکس ایک ہی بات پہ ہوتا ہے کہ جی میرے پیپرز ہونے والے، میں پڑھ لوں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں۔ تو خواہ کوئی بھی حالات، کسی بھی، آپ لوگ ڈگری بھی کوئی لے رہے ہیں نا، لینے کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں، تو اب بھی آپ نے اس قرآن کو نہیں چھوڑنا، یعنی آپ اس کا چاہے ایک آیت پڑھیں چاہے 2 پڑھیں، تو پڑھنی لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اب پڑھنی لازمی، ورنہ اگر آپ اس کو چھوڑیں گے تو قرآن بھی آپ کو پھر چھوڑ کے چلا جائے گا کہ آپ نے پڑھا ہی نہیں اس کو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اور فرمایا اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے کوئی نہ کوئی دشمن بنایا، اور تیرے رب ہدایت دینے والا، مدد کرنے والا کافی ہے۔ تو ہر نبی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ حوصلہ دیا جا رہا ہے، تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے، مجرم قوم میں سے کوئی نہ کوئی ان کا بڑا دشمن ضرور تھا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا کہ یہ قرآن اس پر ایک ہی بار کیوں نہ اتار دیا گیا، یعنی ایک ہی بار قرآن اترنا چاہیے تھا، اسی طرح ہم نے تو اتارا تھا کہ ہم اس کے ساتھ تیرے دل کو مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا اور خوب ٹھہر کر پڑھنا۔ تو قرآن کو فرمایا اتارا تاکہ دل مضبوط ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ کہتے تھے مشرکین مکہ کہ تھوڑا تھوڑا کیوں آ رہا ہے، ایک ہی دفعہ کیوں نہیں آ رہا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن کو مختلف تقسیم، اب دیکھیں قرآن تقسیم ہے صورتوں کی شکل میں، پھر رکوع آگے، پھر آیتوں کی شکل میں، تاکہ پڑھنے والے کے لیے بھی آسان ہو۔ اگر ایک ہی ہوتا، ایک ہی یعنی نہ کوئی آیت کی نشاندہی نہ کوئی صورت کی، تو ہمارے لیے پڑھنا مشکل ہو جانا تھا نا، کہاں نشان بار بار لگاتے کہ یہاں تک پڑھ لیا کہ یہاں تک پڑھ لیا۔ تو رحمان نے ہر چیز میں اللہ رب العزت کی کوئی نہ کوئی حکمت، اور فرمایا دوسرا یہ کہ ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ہر دن کے ساتھ انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی تبدیلی ہوتی ہے۔ ہم دیکھیں تو بعض اوقات ہم اٹھتے ہیں تو ہم خوشی میں ہوتے ہیں، اور بعض اوقات غم میں ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ہمارا دل بڑا بے چین ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے بہت بڑے تھے، تو اس لیے قرآن ایک ہی دفعہ آتا، ایک ہی دفعہ اس کے سارے اصول آ جاتے، تو سمجھنے والے پہ بھی مشکل ہونی تھی، سنانے والے پہ بھی مشکل ہونی تھی، سمجھانے والے پہ بھی مشکل۔ اس لیے قرآن کو تھوڑا تھوڑا، جب کافروں نے سوال کیا تب قرآن نے اس کا جواب دیا، اور اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ آپ کے دل کو مضبوط کر دیا ان کے اعتراضات کے لیے۔ اور وہ تیرے پاس کوئی مثال نہیں لاتے مگر ہم تیرے پاس حق اور بہترین تفسیر بھیج دیتے ہیں، یعنی
اللہ رب العزت تفسیر الذین یحشرون علی وجوہہم، وہ لوگ جو اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، وہی ٹھکانے میں بدترین اور راستے کے اعتبار سے زیادہ گمراہ ہیں۔ تو جو جہنم میں اکٹھے کیے جائیں گے چہروں کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی سوال کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی قیامت کے دن کافر یہ کیسے منہ کے بل کیسے چل کے جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم لوگ پاؤں پہ چلتے ہو نا، ایسے ہی چہرے کے بل چلنے والے چلیں گے۔ استغفر اللہ۔ اور کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہوگا، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو چہروں کے بل چلایا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو بوجھ بٹانے والا بنایا۔ پھر ہم نے کہا کہ دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بری طرح ہلاک کرنا، یعنی فرعون، قوم فرعون کی طرف۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، اور فرمایا نوح علیہ السلام کی قوم جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور انہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ تو جو ظالم ہوتے ہیں ان کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور قیامت کے دن بھی ان کو سزا ضرور ملے گی۔ وعدن اور عاد اور سمود اور کنویں والوں کو اور ان کے درمیان بہت سے زمانے کے لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا، اور ہر ایک کو ہم نے اس کے لیے مثالیں بیان کی، اور ہر ایک کو ہم نے تباہ کر دیا، بری طرح تباہ کرنا۔ وَلَقَدْ آتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي، فرمایا بے شک یقیناً یہ لوگ اس بستی پر آ چکے ہیں جس پر بارش برسائی گی، بری بارش، تو کیا وہ اسے دیکھا نہ کرتے تھے؟ یعنی بری بارش جو برسائی گی یہاں قوم لوط کی طرف اشارہ ہے، اور بری بارش جس کو کہا گیا وہ پتھروں کی بارش ہے۔ استغفر اللہ۔ فرمایا کیا وہ اسے دیکھا نہ کرتے تھے، بلکہ وہ کس طرح اٹھائے جانے کی نا امید رکھتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْكَ، فرمایا جب وہ تجھے دیکھتے ہیں تو چٹے نہیں بناتے مگر مذاق۔ کیا یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا؟ یعنی مذاق بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہے ہیں۔ بے شک یہ تو قریب تھا کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے گمراہ ہی کر دیتا، اگر یہ نہ ہوتا کہ ہم ان پر جمے رہے، اور ان قریب وہ جان لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ کون راستے کے اعتبار سے زیادہ گمراہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جان لیں گے کہ کس کو اللہ نے زیادہ گمراہ کیا ہے۔ ابھی تو یہ باتیں کر رہی ہیں۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، فرمایا کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہشات کو معبود بنا لیا ہے، تو کیا تو اس کا ذمہ دار ہو گیا؟ یعنی وہ شخص جو صرف اور صرف خواہشات کو معبود بنانے کا مطلب ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو سب سے اوپر رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم کو پیچھے کر دینا اور جو دل میں آیا اس کو فالو کرنا کہ میں تو یہی کروں گا، میرا تو یہی کام ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی خواہشات کو وہ معبود بنا لیتا ہے، اپنی خواہشات کی اطاعت ایسے کرتا ہے گویا وہ ایک الہ ہو۔ تو اس لیے اپنی خواہشات کو دیکھیں کہ کہیں ہماری خواہشات یہ تو نہیں ہے۔ اور فرمایا یہ جو یعنی انسان جو اپنے دل کی بات مانتا ہے کہ دل میرا یہ کہہ رہا ہے تو میں نے تو وہی کرنا ہے، تو ایسے ہی ہم بھی کر رہے ہیں، ہوتا ہے ایسے۔ زیادہ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ ہوتا ہے، لیکن اب قرآن کی آیت پڑھ لیے تو اس سے دیکھیں قرآن نے خود کہہ دیا کہ یہ شخص جو اپنی خواہشات کو معبود بنا رہا ہے، یعنی خواہش نفس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو فرمایا جو اپنی کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہشوں کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا، یعنی جہنم کی آگ ہے ان کے لیے جو یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی خواہشوں کو دیکھیں کہ ہم کیا کریں، کیونکہ مشرکین مکہ کہتے تھے نہیں ہم نے تو بتوں کی پوجا کرنی ہے، ایسے میں ہم بھی دیکھیں ہم اپنے دلوں کی کہیں پوجا تو نہیں کر رہے، دل کی وجہ سے سارا۔ اللہ فرماتے ہیں ام تحسب ان اکثرہم، یا تو گمان کرتا ہے کہ واقعی ان کے اکثر سنتے ہیں یہ سمجھتے ہیں، وہ نہیں مگر چپاؤں کی طرح۔ جانور بتایا ہے اس شخص کو جو خواہشوں کے پیچھے چلتا ہے وہ جانوروں کی طرح۔ استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے نیچے اللہ کے سوا جتنے بھی معبود پوجے جا رہے ہیں، یعنی زمین پہ جتنے بھی معبود پوجے جا رہے ہیں ان میں سب سے بدترین جو ہے نا اللہ رب العزت کے ہاں وہ ہے جو اپنی خواہش نفس کی پوجا کرتا ہے، یعنی اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے، وہ سب سے بدترین ہے۔ تو اب دیکھیں اپنے اپنے حال دیکھتے جائیں اور انشاءاللہ اصلاح کرتے جائیں کہ ہم نے اب اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلنا ہے کہ نہیں چلنا، نہیں چلنا انشاءاللہ، کیونکہ جنت جو ہے نا
فرمایا جنت کو اللہ رب العزت نے نفس کے خلاف ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا ہے، یعنی جنت انسان کا دل نہیں کرتا میں یہ کام کروں، وہ اگر جنت میں جانا ہے تو وہ کام کریں جو آپ کا نفس کہتا ہے کہ یہ نہ کرو۔ نفس جب آپ کو کہہ رہا ہو نا کہ نہیں کرنا، نہیں جانا، نہیں نیکی کی طرف، تو آپ نے وہ کام کرنا اور یہی ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ نے جنت کو اسی سے ڈھانپا ہے، تو میں انشاءاللہ یہ جب کراس کروں گی تو میں جنت میں پھر پہنچ جاؤں گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو اللہ رب العزت نے خواہشات کے ساتھ ڈھانپ دیا ہے، یعنی جتنی بھی ہمارے دلوں میں خواہشیں ہوتی ہیں، آرائشیں، جو بھی دنیا کی سہولیات، سارا کچھ فرمایا اس کے ساتھ اللہ نے جہنم کو ڈھانپ دیا ہے۔ تو اس لیے پیروی کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی، اور خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی کہ خواہش ہمیں کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ نہ کریں وہ نہ کریں۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے خواہش نفس کو کچل کے اٹھتا ہے۔ اب دیکھیں آپ لوگ تراویح کے لیے آتی ہیں تو نفس کو کچل کے ہی آتی ہیں نا، ٹھیک ہے؟ تراویح کے لیے آنا، رات کا قیام کرنا، تہجد کے وقت اٹھنا، تو کیسے اپنے آپ کو نفس کو کچلتے ہیں اور ایسے کچل کے کہ نہیں میں نے تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہی جانا ہے۔ تو اگر جنت میں جانا ہے تو ہمیں یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا، نفس چاہے جو مرضی کہے، اور ہم نے یعنی انسان اب رات کو اٹھتے ہیں تو رات کو اٹھنا، سحری کے وقت اٹھنا، سارا کچھ ہم کر رہے ہیں نا، تو اللہ کی رب العزت کی ذات ہمیں دکھا رہی ہے کہ کیسے آپ خود کو کچل کر کیسے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم نے عام دنوں کے اندر بھی ایسے ہی اپنی خواہش نفس پہ کنٹرول کرنا ہے، یعنی کہ نماز کا وقت ہے، آپ کو نیند آ رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کہیں نہیں اچھا الارم بج بھی رہا تو الارم بند کر کے پھر سو گئے، تو سمجھو کہ آپ کا نفس تھپکیاں دے رہا ہے، سو جا کوئی بات، ٹھیک ہے۔ روزہ رکھنے کی بجائے کہ نہیں میں نہیں رکھ سکتی روزہ، بچہ چھوٹا ہے نا اس وجہ سے، کتنا چھوٹا ہے، 1.5 سال کی بچی ہوگی، اچھا 1.5 سال کی بچی ہے، ابھی بھی چھوٹی ہے آپ کے ہاں، ابھی وہ فیڈر پی سکتی ہے، آپ اس کو کچھ کھلا سکتے ہیں۔ تو اتنے یعنی جس نے نہ کرنا ہو نا کام، اس کے لیے بڑے بہانے ہیں، بڑے بنا لے گا کہ میں اس وجہ سے روزہ رکھ سکتی، میں اس وجہ سے نہیں رکھ سکتی، تو نہیں، ہم نے اپنی نفس کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ نفس کو کچل کے ہم نے انشاءاللہ آگے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ نفس کو کچلنا ہے، انسان کو اللہ رب العزت طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیں گے، تو اس لیے ہم نے اپنے نفس کو کچلنا ہے، جو بھی، اور دیکھیں جو یہ خواہشوں کے پیچھے چلے گا اللہ رب العزت نے اس کو کس سے تعبیر کیا ہے کہ وہ جانوروں جیسا ہے، یعنی یہ جو جانور مواشی، گائے، بھینس وغیرہ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، بچے پیدا کرنا ان کا یہی کام، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارا اور ان کا سیم ہی کام ہو جائے تو پھر ہمارا اور ان میں فرق کیا رہ گیا کہ ہم بھی کھائیں پئیں، بچے پیدا کریں، دنیا کے کام کریں بس، تو دیکھا جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں ان سے اللہ رب العزت نے افضل بنایا، تو افضل کس لیے بنایا کہ ہم لوگ اللہ کی عبادت کر سکیں، اللہ رب العزت کے سامنے جھک سکیں، اس کے سامنے آ سکیں، تو اس لیے ہم نے اپنی عبادت کی طرف جو ہے وہ دھیان دینا ہے۔ الم تر الی ربک، اور فرمایا کہ تو نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، اس نے کس طرح سائے کو پھیلا دیا، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ضرور ساکن کر دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلالت کرنے والا بنایا، پھر ہم نے اسے اپنی طرف سمیٹ لیا، اور تھوڑا تھوڑا سمیٹنا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات فرما رہے، اللہ رب العزت فرما رہے کہ جو بھی انسان ہے، اب دیکھیں سورج اگر ایک جگہ پہ ٹھہر جاتا تو کیا ہوتا؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے، نہیں، ایک سایہ ایک ہی سایہ رہے تو انسان جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو رحمان نے دیکھیں کیسا انسان کے لیے انتظام کیا ہے کہ کبھی تھوڑی روشنی، کبھی زیادہ گرمی، کبھی کم، کبھی سورج بہت زیادہ روشن ہوتا ہے، کبھی کم، تو یہ سارا کچھ رحمان نے ہمارے لیے بنایا ہے، اور اللہ رب العزت کے یہ حکم سے سورج جو ہے یہ سارا کچھ کرتا ہے کہ کتنا چمکتا ہے، کتنا، تو یہ سارا دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کبھی سورج پہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھیں اور کہ میں نے آج اس کی چال کا اندازہ لگانا ہے ایک منٹ کے حساب سے، سیکنڈ کے حساب سے کیسے چلتا ہے، تو آپ دیکھیں گے اتنا آہستہ آہستہ چلے گا کہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہوتا کہ چلنا سورج کا کیسا ہے، اور اتنا آہستہ آہستہ وہ آرام سے جو ہے وہ اپنی منزلوں کو طے کرتا ہے، اور شام کو غروب ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا اور نیند کو آرام، اور رات کو اٹھ کھڑا ہونے کے لیے، اور وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے جس نے ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی بنا دیا، پہلے خوشخبری کے لیے بھیجا، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا
پاک پانی، یعنی پاک پانی اتارا کہ اس کے ساتھ فضا جو ہے وہ بھی پاک ہو جائے، اور اسی طرح ہم مردہ کو زندہ جو ہے اس کے ذریعے ایک مردہ شہر کو زندہ کرتے ہیں، یعنی پانی کے ذریعے، اور اس سے مخلوق میں سے جو ہم نے پیدا کی بہت سے جانوروں اور انسانوں کو پینے کے لیے مہیا کیا، اور بے شک یقیناً ہم نے اسے ان کے درمیان پھیر پھیر کر بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر اکثر لوگ جو ہیں وہ ناشکری کرتے ہیں، اکثر لوگ اللہ رب العزت کی ناشکری کرنے والے، یعنی اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو آنکھوں سے دیکھتے مگر دل سے اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو جب بھی اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں تو اللہ کا فوری سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے تو ضرور ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، پس تو کافروں کا کہنا مت مار اور ان کے ساتھ جہاد کر، اور جہاد بہت بڑا۔ تو فرمایا اگر ہم چاہتے نا تو ہر بستی میں ہر محلے میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ڈرانے والا نہیں بھیجا اللہ رب العزت نے۔ تو اب فرمایا کافروں کا کہنا نہیں ماننا بلکہ ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اور جہاد بھی بڑا۔ تو یہاں جہاد بڑا دین کی تبلیغ کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ کیونکہ مکی صورت ہے، مکہ میں جہاد کا کوئی نہیں تھا ابھی نزول، تو جہاد کو جو ہے وہ دین کے لیے کہا گیا۔ تو اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کے بعد یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم لوگ امت مسلمہ پر یہ فرض ہے کہ وہ دین کے کام میں وہ آگے بڑھیں گے، دین کے کام کو آگے پھیلائیں گے۔ تو ہمیں دین کے کام کو آگے پھیلانا ہی ہمارے اوپر فرض ہے، تو ہم نے انشاءاللہ اس کو کرنا ہے کہ ہم لوگ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، خود پہلے سیکھیں، ٹھیک ہے، پھر خود عمل کریں، پھر دوسروں تک پہنچائیں، اور پھر ہم لوگ اگر زیادہ نہیں تو کم سے کم تھوڑے سے آپ لوگ یہ اندازہ لگائیں کہ میں نے اپنے محلے میں اتنے لوگوں کو نمازی بنانا ہے، یا میں نے اپنے گھر میں اتنے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ سمجھے کہ ہمارے ذمے جو اللہ نے کام لگایا ہے نا، تو وہ ہم اس کام کو سارے سے انجام دے رہے ہیں اچھے طریقے سے، تو انشاءاللہ آپ لوگ یہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہمارا یہ فرض ہے، امت مسلمہ پہ اللہ رب العزت نے تبلیغ کا کام فرض کیا، ہر انسان پہ یہ ہے، یہ نہیں کہ جیسے اب کہتے نہیں کوئی بات نہیں ہم نے کیا کرنا ہے، عالم ہے نا بس وہ کر رہے ہیں بس، ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے میں یہی ہے، کہتے کوئی نہیں مولوی صاحب بتا دیں گے جو بھی بات ہے، ٹھیک ہے، ہم نے خود کو کسی بھی بات کا نہیں پتہ، بس مولوی صاحب بتا دیں گے کوئی بات نہیں، تو نہیں، ہمیں کم سے کم کچھ نہ کچھ دین کے اصول جو ہیں پتہ ہونے چاہیے، یعنی ہماری جو مین چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اکثریت جو ہے ان کو یہی نہیں پتہ کہ ہمارا کوئی فوت ہو جائے تو غسل کیسے دینا، وہ کہتے ہیں غسل دینے والی کو ڈھونڈو، اور اکثر شہروں سے یہ فون آتا ہے کہ جی غسل والی کوئی ہے تو بتا دو، آپ کو نہیں پتہ غسل کیسے دینا، ٹھیک ہے۔ اپنے دین کی جو باتیں کم سے کم وہ تو تھوڑی بہت سیکھ لو نا، کہ ہمیں پتہ ہو جو ہمارے مین ضرورت ہے وہ ہمیں انشاءاللہ ایک دن ہم یہ بھی رکھیں گے کہ آپ لوگوں کو سارے جو طریقے ہیں وہ بھی جو ہے ہم لوگ ایک کلاس کے طور پہ کریں گے، کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے غسل دینا ہے، کیسے کفن دینا ہے، اور کیا کیا ہماری جو زندگی میں ہمارے کام آنے والی باتیں، جو روزمرہ کی جو مراحل ہیں وہ کیسے ہم نے طے کرنے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی ہم کوشش کر کے ایک دن رکھ کے ہم کریں گے، چاہے وہ رمضان کے بعد ہی ہم رکھ لیں کہ روزے کے ساتھ نہیں تو بعد میں چلیں انشاءاللہ۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملایا، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، اور یہ نمکین ہے کڑوا، اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط آڑ بنا دیا، یعنی سمندر دو ہیں، ایک میٹھا اور کڑوا، کیسے وہ دونوں ایسے چل رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور کوئی یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ، اور کبھی کبھی وہ دونوں مکس بھی ایک جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ جا کے ہم پانی پی رہے ہیں، بعض دیکھتے ہیں نا بعض جگہ پہ جائیں تو ایک کڑوا سا نمکین سا پانی ہوتا ہے، اور بعض جگہ پہ بڑا اچھا پانی ہوتا ہے، تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ رحمان اللہ رب العزت کی ذات نے، یہ سمندر سے انسانوں کی بھی تربیت دی جا رہی ہے کہ جیسے سمندر کے ذائقے مختلف ہیں نا، ایسے انسانوں کے مزاج بھی مختلف ہوتے ہیں، یعنی بعض انسان بہت سنجیدہ اور بہت تھوڑے غصے والے اور تھوڑے ایسے ہوتے ہیں، اور بعض ہوتے ہیں بڑے نرم محبت والے، تو اس لیے چاہیے کہ جیسے بھی مزاج ہیں، جیسے سمندر دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں نا، تو ایسے ہم نے بھی کوئی سخت مزاج والا ہمارے ساتھ ہے تو اس کے ساتھ دھیمے مزاج کے ساتھ چلنا، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آگے سے ہم بھی سخت ہو جائیں، ٹھیک، یہ کسی بھی لیول پہ لے لیں، آپ لوگ اپنے گھر میں لے لیں، خامد بیوی کا مسئلہ ہو یا بہن بھائیوں کا مسئلہ ہو یا رشتہ داروں کا مسئلہ ہو، تو سب کے ساتھ یہ ہم لوگ تحمل مزاجی سے چلیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ، اور اللہ وہی ہے جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا، پھر اسے خاندان اور سسرال بنا دیا، اور تیرا رب بے حد قدرت والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ جو نہ انہیں
نفع دیتی ہے اور نہ انہیں نقصان پہنچاتی ہے۔ اور کافر جو ہے وہ ہمیشہ سے رب کے خلاف مدد کرنے والا ہے۔ تو کافر جو ہے وہ ہمیشہ سے اللہ کے خلاف مدد کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں کافر تو اللہ کے خلاف مدد کرتا ہے، تو کیا ہم ایک دوسرے کی دین کے لیے مدد نہیں کر سکتے؟ آپ دیکھیں گے کافر جتنے بھی ہیں نا، چاہے وہ ایک دوسرے سے جو مرضی ہے، لیکن اسلام کے مقابلے میں چاہے وہ ایک دوسرے کے دشمن بھی ہوں گے نا، تو اسلام کے مقابلے میں وہ دیکھیں گے آپ ایک ہیں، ایک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ ان کو ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی پڑتی ہے تو وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اسلام میں ہم لوگ بجائے اس کے کہ یہ وہ فرقے گا وہ فرقے گا میں نے نہیں اس کا ساتھ دینا، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اسلام کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جو ہے وہ چلا کریں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی مددگار بنیں، مددگار ایک دوسرے کے بنیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور فرمایا ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ قُلْ کہہ دیجئے مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، میں تم سے اس پر کوئی مزدوری کا سوال نہیں کرتا مگر جو چاہے کہ اپنے رب کی طرف کوئی راستہ اختیار کرے۔ یعنی پیغمبر جو ہے وہ کوئی بھی مزدوری کا سوال نہیں کرتے، بلکہ پیغمبروں کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ کوئی لوگ حق کو قبول کر لیں، حق کو قبول کر لیں تو ان کو ان کی مزدوری مل جاتی ہے، یعنی ان کا یہی کام ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور فرمایا اور اسی پر بھروسہ رکھو وہ جو زندہ ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آنے والی، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو، اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو، اور اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں کہ کون کیا کیا گناہ کر رہا ہے، اس لیے لوگوں کے ڈر سے جو بھی چھپ کر گناہ کرے تو کوئی فائدہ نہیں، گناہ کا اصل نقصان انسان کو ہونا ہے اور اس کو اس کی سزا ملنی ہے، اور اللہ کی ذات جاننے والی ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ کرتے رہیں۔ الذی خلق السماوات، وہ ذات جس نے آسمان کو پیدا کیا اور زمین کو، وما بینہما، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، 6 دنوں میں، پھر عرش پر بلند ہوا، بے شک وہ رحم والا ہے، سو اس کے متعلق کسی پورے باخبر سے پوچھ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمان کے لیے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کیا ہے رحمان، یعنی رحمان کیا ہے، ہمیں پتہ تو چلنا چاہیے، جس کے لیے آپ سجدہ کہہ رہے ہیں تو وہ رحمان کیا ہے۔ اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، کہتے کہ ہم سجدہ کریں جس کے لیے تو ہمیں حکم دیتا ہے، اور یہ بات انہیں بھٹکنے میں بڑک دیتی ہے، نفرت میں اور زیادہ کر دیتی یہی بات کہ اچھا رحمان کون ہے۔ تو رحمان وہ ہے جو اللہ رب العزت کی ذات بہت مہربان۔ تو رحمان کا لفظ آیا کہ اس کی طرف دیکھو، اس کی طرف جھکو، اس کو دیکھو، اس کے لیے سجدہ کرو، یعنی رحمان۔ اب یہاں پہ اللہ کی کوئی اور بھی صفت بیان ہو سکتی تھی، لیکن رحمان ہی خاص کر کیوں؟ کیونکہ وہ اتنے گناہوں کے بعد اگر سجدہ کریں گے، معافی مانگ لیں گے تو رحمان ان کو معاف کر دیں گے، تو اس لیے اس رحمان کے آگے سجدے کے ساتھ مدد مانگنی چاہیے۔ تبارک الذی جعل فی السماء، بہت بابرکت ہے جس نے آسمان میں برج بنائے، اس میں ایک روشن چراغ اور ایک روشنی والا چاند بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا کر دیا، اور اس کے لیے جو چاہے کہ وہ نصیحت حاصل کریں یا شکر کریں، یعنی اللہ رب العزت نے یہ جو بھی نشانیاں ہمیں دی ہیں یہ کس لیے کہ ہم لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اور شکر کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی نشانیوں پہ غور کیا کریں اور شکر کرنے والے بن جائیں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو نشانیاں، یعنی سورج، چاند، دن اور رات، سورج دن اور رات تو ہم دیکھتے ہی ہیں روز، ٹھیک ہے، سورج چاند کو بھی کبھی دیکھ کے جو ہے وہ اللہ کی نشانی پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ یہ رب کی نشانی ہے، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر اتاری ہے۔ تو اس لیے انسان کو نشانیاں آئیں ہی اس لیے کہ وہ اس کا شکر ادا کرنے لگ جائے۔ آگے رحمان کے بندے و عباد الرحمن، اور رحمان کے بندے کون سے؟ اب دیکھیں رحمان کے بندوں کی صفات شروع ہونے لگی ہے، اور آپ لوگوں نے ایک ایک پہ نوٹ کرنا ہے کہ ہمارے اندر وہ صفت ہے یا نہیں ہے، جس کو رحمان نے عرض سے کہا کہ یہ میرے بندے ہیں۔ تو دیکھیں کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ خود کہہ رہے کہ یہ میرے بندے، اور ان کی صفات بھی بتا دی ہیں۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم جو ہمارے اندر وہ صفتیں ہیں یا نہیں، اگر نہیں ہیں تو ہم نے وہ صفتیں انشاءاللہ لے کے آنی اپنے اندر۔ وعباد الرحمن، اور رحمان کے جو بندے ہیں، یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر بڑی نرمی سے چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ چلنے والے رحمان کے بندے۔ اور جب جاہل کوئی ان سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ سلام کہہ جاتے ہیں، یعنی کسی سے ایسے ہی بحث نہیں کرتے، کنارہ کشی کر لیتے ہیں، پتہ ہے کہ بندہ جاہل ہے تو جاہلوں سے کنارہ کشی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بحث نہیں کرتے، لڑائیوں میں نہیں پڑتے۔ ہاں
یہ دیکھا جائے کہ آپ سے جو سوال کرنے والا ہے، یعنی یہ نہیں کہ کوئی بھی سوال کرے آپ کہتے نہیں نہیں میں نے اس کا جواب نہیں دینا، یہ تو جاہل ہے، کنارہ کر کے وہ جائے، نہیں، سوال کرنے والے کو آپ دیکھیں کہ وہ آپ سے کوئی اس کی اللہ رب العزت کے معاملے میں کوئی یعنی سیکھنا چاہتا ہے آپ سے، ٹھیک ہے، وہ آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے سوالوں کا جواب دیں۔ اور اگر کوئی حجت ڈھونڈ رہا ہو، دلیل ڈھونڈ رہا ہو ایک لڑائی کے طور پہ کہ مجھے دلیل چاہیے، مجھے یہ ایسے لوگوں سے کنارہ کر دو، ایسے لوگوں سے بحث نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، دوسری رحمان کے بندوں کی صفت کون سی ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ جو اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے قیاموں میں رات گزارتے ہیں، ہوگی ہے نا رات والی بات، تو رحمان نے یعنی وہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ رات کو سجدہ کرتے ہیں اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ تو ہم الحمدللہ ماشاءاللہ سے گزارتے ہیں، تو اللہ ہماری یہ راتیں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ ہمیں قیام ہم کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے رات کے قیام میں 10 آیتیں تلاوت کی، 10 آیتوں کی بات ہو رہی ہے اور ہم ماشاءاللہ سے پورا سپارہ سنتے ہیں، فرمایا جس نے 10 آیتیں تلاوت کی اس کے لیے اجر کا ڈھیر لکھا جاتا ہے، اور یہ ڈھیر دنیا اور جو کچھ بھی اس میں ہے نا اس سے بہتر ہے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کا شکر کیا کریں، اس بارے میں کتنی آیتیں اور کتنی آیتیں ہم جو ہیں وہ ہم پیچھے اپنے امام کے سن رہے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سلام کو، وہ حدیث لکھی ہوئی ہے نا کہ یا ایھا الناس افشوا السلام، فرمایا سلام کو عام کرو، صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو جب لوگ نیند میں ہوں تو تم قیام کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو تہجد کی نماز کو اللہ نے رمضان میں تراویح بنا دیا ہے، تو ہم وہ انشاءاللہ قیام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے اللہ رب العزت ہمیں جنت میں جگہ ضرور دیں گے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور اب یہ جو اللہ کے بندے عباد الرحمان ہیں ان کی دعائیں کیسی ہوتی ہیں، یعنی وہ دعاؤں میں کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، اور بے شک اس کا عذاب ہمیشہ سے چمٹ جانے والا، اور بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ اور قیامت کی یعنی وہ جگہ ہے بہت بری۔ تو جو عباد الرحمان ہے وہ جہنم سے پناہ مانگتے، تو ہم کیا کرتے ہیں دعاؤں میں زیادہ؟ سب سے پہلے دعاؤں میں اپنے اللہ رب العزت سے جہنم کی پناہ مانگا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 3 بار جہنم سے پناہ مانگی نا سچے دل کے ساتھ، 3 بار وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے پناہ دے دے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم خود بول کے کہتی ہے کہ اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے، جہنم خود کہتی ہے۔ تو دیکھیں اس لیے ایسے ہی جنت کا سوال ہے، فرمایا جو بندہ 3 بار جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت خود بول کے کہتی ہے کہ اللہ اس پہ مجھے لازم کر دے، یعنی ضرور ہو جائے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ جہنم سے ہمیں بچا لیا جائے تو کم سے کم 3 بار ضرور کہا کریں، ٹھیک ہے۔ اپنی دعاؤں میں بھی یہ کر لیں کہ جنت بھی مانگنی ہے تو کتنی بار مانگنی ہے؟ 3 بار۔ جہنم سے پناہ مانگنی تب بھی 3 بار۔ اور عباد الرحمان کی صفت ہی یہ ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں اللہ رب العزت سے جہنم کے عذاب سے کہتے ہیں کہ اللہ اس کو پھیر دے۔ والذین اذا انفقوا، فرمایا وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخیلی کرتے ہیں۔ جو عباد الرحمان ان کی یہ صفت ہے، نہ فضول خرچی نہ بخیلی، بلکہ وہ اس کے درمیان اعتدال کرتے ہیں، یعنی میانہ روی، ایسے میانہ روی کرتے ہیں۔ اس لیے خرچ کرنے والے بننا ہے، بخیلی نہیں کرنی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلی قوموں کو برباد کرنے والی جو چیز ہے وہ بخل ہی ہے، کہ وہ جو بخل کیا کرتے تھے وہ اس نے پہلی قوموں کو برباد کر دیا۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، فرمایا وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے اور نہ اس جان کو قتل کرتے ہیں، یعنی نہ اللہ کے سوا کسی کو پکارا اور نہ اس جان کو قتل کرتے جو اللہ نے ان کے لیے حرام کیا مگر حق کے ساتھ، اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو یہ کام کرے گا وہ سخت گناہ کو ملے گا، یعنی اس کو سخت گناہ ہے، اور فرمایا اس کے لیے قیامت کے دن دگنا عذاب ہے، اور ہمیشہ سے وہ اس میں ذلیل کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے 3 باتوں کا وعدہ عباد الرحمان کی صفت بتائی ہے۔ ایک، وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، دوسرا وہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ تو یہ جو بچوں کا وہ پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ بچے 2 ہی اچھوں والا جو کام ہے نا، کیا کوئی بات نہیں، اگر عمل ہو گیا تو یہ اللہ کی رحمت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر آپ گرائیں گے تو آپ سمجھے کہ آپ اللہ کے شریک بن رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تم نے یہ میرے یعنی رحم میں ٹھہرایا اور میں اس کو قبول نہیں کر رہی، یعنی اللہ رب العزت نے، تو سوچیں اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو اللہ اس کے بدلے میں آپ سے کچھ اور بھی چھین سکتا ہے،
ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ جو نافرمانی کے کام ہیں یہ بڑے گناہ، اس کو ہم نے نہیں کرنا. اور تیسرا فرمایا جو زنا کرنے والے ہیں، زنا کرنے والے، تو یہ ان کے لیے عذاب کی دگنا عذاب ان کو دیا جائے گا جو یہ کام کرتے ہیں. الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل اچھے کیے، نیک عمل، تو یہ لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ نیکیوں میں بدل دیں گے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. یعنی 3 کام ہمیں کرنے پڑیں گے. پہلی توبہ، ٹھیک ہے، ایمان لائیں، پھر توبہ کریں اور عمل صالح کریں. تو انشاءاللہ اگر گناہ ہو گئے ہیں تو اب ایمان، کیونکہ اب دیکھیں یہاں پہ ایمان لانے کی بات کیوں کی گئی ہے؟ حالانکہ مسلمان ہے، اس نے غلطی کی ہے، اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرا دیا، یا پھر اس نے زنا کر لیا، یا اپنے بچوں کو قتل کیا. تو ایمان لانے کی بات دوبارہ سے، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے. تو اس لیے پہلے اپنے ایمان کو دوبارہ سے کریں، اس کو تر و تازہ کہ اللہ میرا پکا ایمان ہے اللہ رب العزت پر. اور پھر فرمایا اب اللہ سے توبہ کر لیں، اور توبہ کے بعد اصلاح بھی کریں. تو ایسے لوگوں کے لیے جو جتنی بھی برائیاں ساری اللہ رب العزت نیکیوں میں بدل دیں گے. سبحان اللہ. ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، ایسے شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے ساری زندگی جو ہے وہ اللہ کی حدوں کو توڑتے ہوئے گزار دی؟ یعنی ساری زندگی وہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، اور وہ کام اس نے کیا جو اس نے، یعنی ہر کام سے اپنے آپ کو خوش کیا، یعنی ہر برائی کی، ہر گناہ کیا، بڑے سے بڑا، بدکاریاں کی، استغفر اللہ، سارا کچھ. فرمایا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تو مسلمان ہے؟ تو وہ ساتھ ہی کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے، سچی توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے، تو فرمایا جتنی بھی اس کی برائیاں اللہ نیکیوں میں بدل دیں گے. تو کہتے وہ شخص اٹھا اور اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھا، اور یہی کہتا رہا مسلسل جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گیا کہ یعنی اللہ اتنے بڑے ہیں کہ اتنی زندگی کے گناہوں کو معاف تو کرنا، ساتھ میں اس کو بدلنا نیکیوں کے اندر. تو اس لیے ہم جو سمجھ لیتے ہیں نا کہ میری تو اتنی سال گناہوں میں گزر گئی، اب اچھا لوگ کیا کہیں گے، قبر میں ٹانگے، اور یہ اب توبہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب میں توبہ کر بھی لوں تو کیا کروں گا، 1 سال میں یا 6 مہینوں میں یا 2 مہینے، کتنی زندگی مجھے نہیں پتا، اب میں کیا کر لوں گا، کتنی کی نیکیاں کر لوں گا. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. آپ لوگ 40 سال بعد اللہ کے دربار میں آ جائیں، 60 سال بعد آ جائیں، جتنی دیر بعد مرضی آ جائیں، جب آپ خالص توبہ کریں گے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں گے، تو اللہ کی ذات کیا کریں گی، آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گی. تو گناہ نیکیوں میں بدلنے ہیں، تو انشاءاللہ یہ کام بھی کرنا ہے کہ سچی توبہ. یہاں بیٹھے بیٹھے، کیونکہ آپ لوگوں کو تو پتہ ہے نا غلطی کس کس سے ہوئی ہے، انسان اپنے سے زیادہ انسان کو کوئی اور نہیں جانتا. تو جو غلطیاں ہو گئی، جو برے کام ہو گئے، جو فحاشی کے کام، اللہ رب العزت سے سچی توبہ کرنا ہے کہ اللہ دوبارہ ہم وہ کام نہیں کریں گے. اور ومن تاب وعمل صالحا، اور جس نے توبہ کی اور عمل بھی اچھے کیے تو یقیناً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور سچا رجوع کرنا. والذین لا یشہدون الزور، اور وہ جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے، جھوٹ باتوں میں گواہی نہیں دیتے. تو یہ مومنوں کی صفت ہے کہ وہ کبھی بھی جھوٹی مجلسوں میں نہیں جاتے، ایسی مجلسیں ایسی جو بھی ہوتی ہیں اس کو اٹینڈ نہیں کرتے، اس میں گواہ نہیں بنتے. اور جب بےہودہ کام سے گزرتے ہیں تو باعزت گزر جاتے ہیں، یعنی بےہودہ کاموں میں شریک نہیں ہوتے جس کے اندر غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی ایسی مجلس جہاں پہ جو ہے بے حیائی ہوتی ہے، فحاشی ہوتی ہے، یا کوئی کسی کو دھوکہ دینے کی باتیں ہوتی ہیں، یا کوئی بھی ایسی باتیں اور ایسی مجلسیں، جب وہ وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ ایسے گزرتے گویا انہوں نے دیکھا ہی نہیں. تو ایسے ہم نے بھی کیا کرنا ہے، اب ہم نے بھی ایسی مجلسوں کو اب مجلسیں چھوڑ کے، میں کہتی ہوں اب مجلسوں کو تو اٹینڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، موبائل ہی ساری مجلس آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہی ہم ویسی مجلس بنا لیتے ہیں جیسی ہم چاہتے ہیں. تو ہم نے اب کیا کرنا ہے، اس سے بھی ہم نے ویسے ہی گزر جانا ہے کہ ہم نے نہیں، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ جب ان کے رب کی آیات ان کے سامنے ان کے ساتھ نصیحت کی جائے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے. کیونکہ جو مومن ہے وہ اللہ رب العزت کی آیتوں پر، وہ آیتوں میں غور و فکر کرتا ہے، اور ان کے دل جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں. تو مومنوں کے دل ڈرتے رب کی آیتوں کو، یعنی وہ ایسے نہیں کہ جیسے بہرے ہو گئے سنا ہی نہیں، اندھے ہو گئے دیکھا ہی نہیں،
نہیں بڑے غور سے وہ آیتوں کو سننے والے ہیں۔ والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا، اور وہ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے لیے ہماری بیویوں اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا لے۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کا فرما بردار، وہ کسی اور چیز سے ٹھنڈک نہیں لیتا، بلکہ کیا کہتا ہے ہماری بیویوں اور اولادوں کو ہی ہمارے لیے اللہ ٹھنڈک بنا دے، یعنی میں کسی اور کی طرف دیکھوں نہ، میں کوئی غلط کام نہ کر لوں، اس لیے تو ٹھنڈک یہ دنیا کے اندر بھی، اور یہ بھی کہ جب وہ چلا جائے تب بھی اس کے لیے وہ ٹھنڈک ہو، یعنی نیک اولاد جو ہے وہ والدین چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، ان کے لیے وہ ٹھنڈک ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایسی ہی اولاد چاہیے کہ وہ ہمارے جانے کے بعد ہماری جو ہم ایسی ان کی تربیت کریں کہ وہ ہم چلے جائیں تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ خالدین فیہا، فرمایا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی جگہ ہے۔ تو جو مومن ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے جنت بتائی اور فرمایا وہی ٹھہرنے کی جگہ ہے، وہی اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کل کہہ دیجئے میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا، اگر تمہارا پکارنا نہ ہو تو بے شک تم نے جھٹلا دیا تو عنقریب اس کا انجام چمٹ جانے والا ہے۔ یعنی اگر ان ساری باتوں کو تقریباً 11 صفات ہم عباد الرحمن کی پڑھ کے آئے ہیں، تو ان 11 صفات کو اگر ہم نے جھٹلا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے ایک انجام جو ہے وہ ایک عذاب جو ہے وہ چمٹ جانے والا آ جائے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الشعراء، طاسین میم، یہ حروف مقطعات ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، فرمائے شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے اس لیے کہ وہ مومن نہیں ہوتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں۔ پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر کس بات کی ہوتی تھی کہ سارے مومن ہو جائیں، سارے مسلمان ہو جائیں۔ انہوں شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں کہ وہ مومن کیوں نہیں ہو رہے۔ ان نشاء ننزل علیہم، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں، پھر اس کے سامنے ان کی گردنیں نیچی ہو جائیں، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی جو نہیں ہے، مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہیں، یعنی اللہ کے سامنے۔ فقط کذبوا، بس بے شک وہ جھٹلا چکے، سو ان کے پاس جلد ہی اس چیز کی خبریں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے، یعنی قرآن جو بھی وہ مذاق اڑاتے تو عنقریب ان کے پاس جو ہے اس کی خبریں آ جانی ہیں۔ اولم یروا الی الارض، کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنی چیزیں جو عمدہ قسم میں سے اگائی ہیں، یعنی کتنی عمدہ قسم کی نباتات جو ہیں وہ ہم نے اگائی، کتنے مختلف پودے ہیں۔ کچھ کا ہمیں تو یہ جو مشہور ہمیں تو وہی پتہ ہوتا ہے نا، لیکن اللہ نے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بڑی چیزیں جو ہیں وہ مختلف اگائی ہیں۔ تو اللہ فرماتے کیا ان کی طرف نہیں دیکھتے؟ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، اور اس میں ضرور ایک نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو ایمان والوں کی نشانیاں جو ایمان نہیں لاتا ان کے لیے ہی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب وہی سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور جب تیرے رب نے موسیٰ کو آواز دی کہ ان ظالم لوگوں کے پاس جا، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ انہوں نے کہا میرے رب بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اللہ میں ڈرتا ہوں وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اور میرا سینہ تنگ پڑتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، سو تو میرے ساتھ ہارون کو بھیج دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے ساتھ ہارون کو بھیج دے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اکیلا انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کا کوئی نہ کوئی ساتھی اس کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ دین کے کام میں جو ہے وہ اس کی مدد کرے۔ اور ان کا میرے ذمہ ایک گناہ بھی ہے، اور وہ گناہ جو ہے وہ کون سا گناہ تھا؟ یہ سورۃ قصص میں جا کے ہم آگے پڑھیں گے، جب موسیٰ علیہ السلام وہ دو لوگ جھگڑا کر رہے تھے، اور ایک ان کی قوم سے تھا اور ایک فرعون کی قوم سے، تو انہوں نے ان کو مکہ مارا اور وہ مر گیا۔ تو اس گناہ کی بات موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں کہ ان کے میرے ذمہ ایک گناہ بھی ہے، پس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، سو تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ۔ اللہ رب العزت فرما رہے تم ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ اور اس کو کہو بے شک ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے ہیں، یعنی تم جاؤ، جا کے ان کو تبلیغ کرو۔ رحمان کہہ رہے ہیں میں تمہارے ساتھ جو ہے
وہ سننے والا ہوں، آپ جائیں اور میں سنتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، یہ کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ قال کہا، فرعون نے کہا کہ کیا ہم نے تجھے اپنے اندر اس حال میں نہیں پالا کہ تو بچہ تھا، یعنی تو بچہ تھا اور ہم نے تجھے پالا، اور تو ہم میں اپنی عمر کے کئی سال رہا ہے، اور تو نے اپنا وہ کام کیا جو تم نے کیا، اور تو ناشکروں سے ہے، یعنی اتنی اپنی وہ ساری جتا رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا تیرے ساتھ کیا تھا۔ کالا کہا میں نے اس وقت وہ کام اس حال میں کیا کہ میں خطا کاروں سے تھا۔ تو دیکھیں غلطی کا اعتراف موسیٰ علیہ السلام نے فوری سے کر لیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے، بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہیں اور دشمن ہے وہ، لیکن اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، تو ہمیں بھی چاہیے ہمیشہ کوئی بھی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی بھی بھول چوک ہو جائے تو فوری سے غلطیوں کا اعتراف کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں کہ پھر میں تم سے بھاگ گیا جب میں تم سے ڈرا، تو میرے رب نے مجھے حکم دیا اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا، یعنی اتنا سچ بولا کہ دیکھیں میں بھاگا کیوں تھا، میں تم سے ڈر کے بھاگا تھا، اتنا بھی سچ بول دیا، کیونکہ سچ جو ہے نا وہ جب بولیں گے تو اطمینان آئے گا انسان کو، تبھی دل کو سکون آئے گا۔ تو انہوں نے فوری سے سچ بول دیا، اور اللہ نے مجھے پھر رسول بنایا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، اور یہ نعمتیں ہیں، یہ اس کی یہ مجھ پہ احسان ہے جو تم مجھ پر جتلا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ وَقَالَ فرعون، اور فرعون نے کہا کہ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ رب العالمین کیا ہے، یعنی جو تم کہہ رہے ہو نا رب العالمین، تو ذرا مجھے بتاؤ کہ رب العالمین کیا ہے۔ تو اس صورت کے آپ اندر دیکھیں گے آپ رب العالمین لفظ جو ہے نا یہ 11 بار آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں 11 بار رب العالمین آئے گا، اور آگے جا کے ہم پڑھیں گے ان ربک لہو العزیز الرحیم، یہ تقریباً 9 بار اس صورت کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت غالب اور مہربان ہے۔ تو کہتا ہے کہ کیا ہے تمہارا رب العالمین، قال کا رب السماوات والارض، وہ جو رب ہے آسمان اور زمین کا، اور اس کا بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ اس نے کہا ان لوگوں سے جو اس کے ارد گرد تھے، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، کہا جو تمہارا رب اور تمہارے باپ دادا کا رب، کہا یقیناً تمہارا یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ضرور پاگل ہو گیا ہے۔ تو سارے نبیوں کو یہ بات سننی پڑی، کیا سارے کہتے تھے پاگل ہو گیا یہ تو پاگل ہے، تو اس لیے وہ کہہ رہے کہ یہ پاگل ہو گیا یہ جو بھی کچھ کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا جو مشرق اور مغرب کا رب ہے اور اس کا جو ان دونوں کے درمیان ہے، تو تم کیوں نہیں سمجھتے، یعنی سمجھو جتنے مرضی مجھ پہ احسان جتلا رہے ہو، تم کر رہے ہو کہ یہ کام میں نے کیا، اور ساتھ میں جواب بھی دے دیا کہ اگر تم نے مجھے پالا ہے تو اس وقت جو بنی اسرائیل تھے وہ تیری غلامی کے اندر تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایسے انتظام بنائے کہ تجھے مجھے پالنا پڑا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت یعنی اس میں ایک تو یہ بھی کہ کبھی بھی احسان کسی کو جتانا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی کسی پہ احسان کرتا ہے تو اس کو بھی اس کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے افراد کی نہ فرضی عبادت قبول ہوتی ہے نہ نفلی عبادت قبول ہوتی ہے۔ وہ کون سے؟ ایک نافرمان اور بدسلوک، یعنی جو بدسلوکیاں کرنے والا اور نافرمان ہوتا ہے نا، اس کی نہ فرضی قبول نہ اس کی نفلی قبول۔ دوسرا احسان جتلانے والا، تو احسان کبھی کسی کو کوئی نیکی کرے تو اس کو احسان نہیں جتلانا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، میں نے یہ نیکی کی۔ اور تیسرا تقدیر کو جھٹلانے والا، اور 3 ہی لوگ جنت سے محروم ہوں گے، اس میں بھی جو ہے وہ پہلا احسان جتلانے والا، ماں باپ کا نافرمان، اور شراب کا عادی جو شراب پینے والا، ان کو اللہ رب العزت جنت سے محروم کر دیں گے۔ کالا کہا کہ اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں ضرور ہی تجھے قید کر دوں گا۔ فرعون کہہ رہا ہے لوگوں میں شامل کر دوں گا، تو میں تجھے قید کرنے والے لوگوں میں شامل کر دوں گا۔ تو نہیں پتہ چلتا ہے کہ فرعون جو ہے اس وقت جو بھی توحید کا اعلان کرتا اسے قید میں ڈال دیتا تھا۔ کہا کیا میں اگرچہ میں تیرے پاس کوئی واضح دلیل لے آؤں؟ اس نے کہا تو لے آ اگر تو سچوں سے ہے۔ فالکا عصا، پھر انہوں نے اپنا عصا پھینکا تو اچانک ایک سام بن گیا، اور اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید ہو گیا۔ کالا کہا، اس نے ان سرداروں سے کہا جو اس کے ارد گرد تھے، کہا کہ یقیناً یہ تو ایک بہت ماہر جو ہے وہ جادوگر ہے، یعنی معجزے کو جادوگر کا نام، جو چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے ساتھ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے، تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اس سے اور اس کے بھائی کو تھوڑی تاخیر دے دیں اور تاخیر پہ رکھیں، اور شہر میں جمع کرنے والوں کو بھیج دیں کہ وہ تیرے پاس ہر بڑا جادوگر لے آئیں اور جو بہت ماہر ہو۔
تو جادوگر ایک مقرر دن کے طے شدہ وقت کے لیے جمع کر لیے گئے اور ان لوگوں سے کہا گیا کیا تم جمع کرنے والے ہو، شاید ہم ان جادوگروں کے پیروکار بن جائیں اگر واقعی ہم غالب آئے۔ فلما جاء السحرہ، پھر جب جادوگر آ گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ واقعی ہمارے لیے ضرور کچھ صلہ ہوگا، یعنی ہم اگر اس سے جیت گئے تو اس نے کہا ہاں اگر ہم غالب آ گئے، کالا کا نام جی ہاں تو ضرور تم میرے مقرب بندوں میں سے ہو جاؤ گے، قریب والے بندے مقرب۔ کالا کہا موسیٰ نے کہ ڈالو، پھینکو یا جو کچھ تم پھینکنے والے ہو۔ تو جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی اور انہوں نے کہا فرعون کی عزت کی قسم، یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں، فرعون کی عزت کی قسم بے شک یقیناً ہم ہی غالب آنے والے۔ پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ ان چیزوں کو نگل رہی تھی جو جھوٹ باندھ رہے تھے، تو جو وہ جھوٹ بول رہے تھے اس کو نگل گئی۔ فالقی السحرہ، فرمایا تو جادوگر جو تھے وہ سجدے میں گر گئے، اس حال میں کہ سجدہ کرنے والے نہ تھے۔ انہوں نے کہا ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ کہا تم اس پر ایمان لائے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ فرعون کہہ رہا ہے بے شک یہ ضرور تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، سو یقیناً تم جلدی جان لو گے، میں ضرور ہر صورت تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف ہمت سے کاٹوں گا اور یقیناً تم سب کو بری طرح سولی دوں گا۔ انہوں نے کہا کوئی نقصان نہیں، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، بے شک ہم لالچ رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا، ہم طمع کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے بنے۔ وَأُوحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو رات کو لے کر چلے، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اب اللہ رب العزت نے بتا بھی دیا، کیونکہ یہ لوگ جو تھے نا بنی اسرائیل والے، یہ لوگ جو تھے یہ جگہ جگہ پھیلے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو جگہ جگہ وہ لوگ پھیلے ہوئے تھے، تو اب ان کو ساروں کو اکٹھا کرنا، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں تھے، تو ان کو لے کے جانا تھوڑا مشکل کام تھا، لیکن اللہ رب العزت نے سارا کچھ بتا دیا کہ رات کے اندر اندر آپ لوگ نکلیں، نکلنے کے بعد پھر فرمایا کہ آپ لوگ جائیں وہاں سے، اور جو ہے وہاں سے نکلیں جائیں، نکلنے کے بعد اللہ رب العزت کی ذات نے فرما دیا کہ آپ کا پیچھا بھی ضرور کیا جائے گا، یعنی اتنی بے خبری میں نہ چلنا کہ پیچھے کوئی آ نہیں سکتا، تو پیچھا بھی ہونا ہے۔ اب فرمایا فارسل فرعون، اور تو فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والوں کو بھیج دیا، بے شک یہ لوگ تو ایک تھوڑی سی جماعت ہے، اور بے شک یہ یقیناً غصہ دلانے والے، اور بے شک ہم یقیناً سب جو یہ کرنے والے ہیں اس کو دیکھنے والے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان کو نکالا، یعنی فرعون کو اللہ رب العزت نے نکالا ان کے باغوں اور چشموں سے، کیونکہ ویسے تو وہ نکلنے والے نہیں تھے، تو اللہ رب العزت نے ایک تدبیر بنائی اور موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ان کو نکالا، اور خزانوں سے اور عمدہ جگہ سے، ایسے ہی ہوا ہم نے ان کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ، اور فرمایا وہ ان کے پیچھے چلے پیچھے، اور انہوں نے سورج نکلتے ان کا پیچھا کیا۔ پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا یقیناً ہم پکڑے گئے، یعنی سمندر کے کنارے وہ بیٹھے ہیں، اب جب دونوں فرعون بھی اوپر پہنچ گیا تو کہتے ہیں یقیناً ہم پکڑے گئے ہیں۔ کہا ہرگز نہیں، ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے تو ضرور وہ ہمیں راستہ بتائے گا۔ فَأُوحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی جو ہے وہ سمندر پر مار، بس وہ پھٹ گیا اور ہر ٹکڑا بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا، اور وہی ہم دوسروں کو قریب لے آئے، یعنی لاٹھی سمندر پہ ماری، وہ سڑک بن گئی، اور جو پانی تھا نا وہ ایسے پھٹا اور پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا، ایک شیشے کی جیسے دیواریں ہوتی ہیں نا ایسے بنا دی، اور 12 رستے بنے، اور 12 کے 12 وہ اپنے اپنے راستوں سے جا رہے اور ایک دوسروں کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اور اس کے ساتھ جو تھے سب کو بچا لیا اور دوسروں کو ڈبو دیا۔ فرعون نے جیسے ہی قدم رکھا، اور فرعون بڑا اتراتا ہوا آ رہا تھا، کہتا یہ میری وجہ سے سڑکیں بنی ہیں دریا کی، یعنی میں رب ہوں نا، میری وجہ سے، تو رحمان نے وہاں پہ لا کے اس کو غرق ہی کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان کے اکثر ایمان والے نہیں تھے، اور بے شک تیرا رب وہی سب پر غالب بے حد مہربان ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، فرمایا ان پر پڑھے خبریں ابراہیم علیہ السلام کی، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو، انہوں نے کہا ہم کچھ بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کے مجاور بنے بیٹھے ہیں، یعنی انہی کے لیے اعتکاف کرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا کیا وہ تمہیں سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو، یا تمہیں فائدہ دیتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کہ وہ ایسے ہی کرتے ہیں، یعنی باپ دادا کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ کالا کہا کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوجتے ہو تم اور تمہارے باپ دادا، سو بے شک وہ میرے دشمن ہیں،
بے شک وہ میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے، تو رب العالمین کے سوا باقی سارے کے سارے میرے دشمن ہیں۔ الذی، وہی ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ تو دیکھیں رب العالمین کی اب صفتیں گنوا رہے ہیں کہ وہی ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے جو ہے وہ راستہ دکھاتا ہے، اور وہی جو مجھے کھلاتا اور مجھے پلاتا ہے۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی مجھے موت دے گا اور پھر زندہ بھی کرے گا، اور وہ جس سے میں طمع رکھتا ہوں اور وہ جزا کے دن میری خطا بخش دے گا۔ تو دیکھیں موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کتنے پیارے انداز میں باتیں کر رہے ہیں کہ ہر بات جو ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم تھوڑا سا کمانے لگ جائے، کسی کو ہم دے رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ میری وجہ سے کھا رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں فلاں میری وجہ سے کھا رہا ہے۔ تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کا اتنا کچھ ملنے کے باوجود بھی سارا کچھ، پھر بھی ہر بات کا جو رجوع ہے وہ اللہ کی طرف کر رہے ہیں کہ یہ رحمان ہے، یہ میرے رب کی، اللہ رب العزت کی مہربانیاں ہیں، اور اسی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے، وہی مجھے کھلاتا پلاتا، مجھے مارے گا بھی وہی۔ ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما۔ تو دعا کر رہے ہیں اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کا ساتھ دینا۔ تو نیک لوگوں کا ساتھ پہلے کس نے مانگا تھا؟ یوسف علیہ السلام نے۔ پیچھے ہم پڑھ کے آئے نا، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اللہ مجھے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اللہ مجھے فوت کرنا مسلمانی کا حالت میں اور مجھے نیکوں کا ساتھ دینا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کا ساتھ جو ہے وہ بڑا انسان کے لیے کامیابی ہوگی۔ انسان وہی بات کہ جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہونا ہے، تو یہ بڑا انعام ہے کہ اگر ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ مل جائے۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ دعا کو انڈر لائن کر لیں، ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے کہ ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں اٹھائے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام سے کہتے ہیں قیامت کے بارے میں بتائیں، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ بتاؤ تیاری کیا کی ہے؟ وہ کہتا میرے پاس اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی میرے پاس اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سوا کچھ نہیں، میں بس اس محبت میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور حضرت انس کہتے ہیں اس بات کو سننے کے بعد ہمیں جتنی خوشی ہوئی نا کبھی اس سے پہلے خوشی نہیں ہوئی، یعنی سب صحابہ خوش ہو گئے کہ ہماری محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، تو اچھا ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو ذرا اپنی محبتیں چیک کرو کہ ہماری محبت کس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہونی چاہیے، تاکہ ہم قیامت کے دن ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اللہ رب العزت جو ہے نبیوں کے ساتھ ہی ہمارا ساتھ ہو۔ تو اس لیے اللہ سے حکمت مانگے، کیونکہ حکمت جو ہوتی ہے نا یہ اللہ رب العزت کی عطا ہوتی ہے، یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے جو اللہ سے مانگنی چاہیے۔ یعنی اللہ رب العزت آپ کے اندر ایسی فراست آ جاتی ہے کہ سب چیزوں کو آپ سمجھنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ جو دوسرے نہیں سمجھ رہے ہوتے، لیکن آپ جب اللہ آپ کو حکمت دے دیتا ہے نا تو آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی بڑی اس کی ضرورت ہے کہ ہم حکمت اللہ رب العزت عطا کر دیں، کیونکہ انسان چاہے جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں اس کو وہ نہیں آتا، وہ حکمت نہیں سیکھ سکتا جو رب نے اس کو دی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ سے حکمت کی دعا مانگنی ہے اور اللہ رب العزت سے نیکوں کا ساتھ مانگنا ہے، کہ نیک لوگوں کی وجہ سے، کیونکہ انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے، اکثر برائیوں سے انسان نیکوں کی وجہ سے بچ جاتا ہے کہ غلطی نہیں کرتا، نیکوں کے ساتھ ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے۔ وَجَعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ، اور فرمایا پیچھے آنے والوں کے لیے میری جو زبان ہے وہ سچی بنا دے۔ اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ میری زبان سچی کر دے اور مجھے نعمت کی جنت کے وارثوں سے بنا دے، یعنی مجھے جنت کے وارث جو ہے نا وہ جنت نعمتوں والی کا بنا دے، اور میرے باپ کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہوں سے تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، کیونکہ پہلے دعا اللہ رب اپنے باپ سے جو وہ وعدہ کر کے آئے تھے اس وجہ سے انہوں نے اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور اللہ مجھے جو ہے وہ قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ اللہ مجھے قیامت کے دن، ظاہری بات ہے نبی ہے، نبی کا باپ جب آئے گا سامنے تو رسوائی ملے گی نا، کہ اچھا یہ نبی کا باپ ہے جس کو اللہ رب العزت جو ہے وہ جہنم کے اندر ڈالے۔ تو فرمایا اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تسلی کے لیے قیامت کے دن ملاقات ہوگی تو اس کا چہرہ سیاہی مائل، گرد و غبار سارا کچھ ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ سے کہیں گے کہ اللہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ تو اللہ فرمائیں گے اپنے قدموں میں دیکھو، تو دیکھیں گے اللہ اس کے باپ کو
بچوں کی شکل بنا کے نا استغفر اللہ، تو ایسے اس کو پیش کر دیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ نہ ہوں۔ اور فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا نہ بیٹے، جس پہ انسان فخر کرتا ہے مال اور بیٹے یہ قیامت کے دن کام نہیں آنے۔ تو اس لیے مال اور بیٹوں سے اولاد یہ نہ ہو کہ ہم لوگ جو ہے ان چیزوں میں زیادہ پڑ جائیں، اپنی اولاد میں اور اپنے بچوں میں، اور یہ سارا کچھ اگر یہ ہو گیا تو قیامت کے دن یہ کام نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے ان سے محبت رکھیں، ٹھیک ہے، لیکن محبت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے کام کے آگے نہ آ جائے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو قلب سلیم لے کے آیا۔ تو قلب سلیم کیا ہے؟ قلب سلیم ہوتا ہے وہ دل جو اللہ کے لیے مطیع ہو جائے، ٹھیک ہے، اپنے اپنے دلوں کو دیکھے کہ ہمارا دل قلب سلیم ہے، یعنی جو قلب سلیم لے کے آئے گا اس کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ وہ دل جو اللہ کے لیے مطیع ہو اور اس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کو قبول کر لیا ہو۔ نمبر 2، اس نے اللہ کی قضاء اور قدر کے فیصلے کو قبول کر لیا، یعنی جو قلب سلیم والا ہوتا ہے نا وہ اللہ کی قضاء اور قدر جو ہے اس کے فیصلے کو تسلیم کرتا ہے۔ اور نمبر 4، وہ ہر اس چیز سے سلامتی میں آ گیا، پاک ہو گیا جو اللہ کے ذکر اور عبادت سے دور نہیں کرتی۔ تو جس کا قلب سلیم ہوگا وہ ہر چیز سے پاک ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر اور عبادت سے دور کرنے والی نہیں۔ نمبر 5، اس نے اللہ کے دوستوں سے صلح کر لی اور اللہ کے دشمنوں سے جو ہے وہ دشمنی لے لی۔ تو اس لیے جو قلب سلیم، جس کا دل قلب سلیم ہوگا وہ نجات پا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین لوگ کون ہیں؟ تو ہمیں بھی ہے نا ضرورت کہ پتہ چلے بہترین لوگ کون ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی بہترین لوگ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ جس کا دل صاف ہو، نمبر 2 جو زبان کا سچا ہو۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی زبان کا سچا تو ہم جانتے ہیں کہ زبان پہ اس کو جھوٹ نہ کبھی ہے، یہ دل کا صاف ہونے سے کیا مراد؟ آپ نے فرمایا دل وہ جو پرہیزگار، صاف ستھرا ہو، جس میں نہ کوئی گناہ ہو، نہ ظلم ہو، نہ کینہ ہو، نہ حسد ہو۔ تو ذرا اپنے اپنے دلوں کو دیکھیں، اگر یہ برائیاں ہیں تو وہ قلب سلیم نہیں ہے۔ اگر برائیوں سے، ان برائیوں سے جو ہے وہ اگر پاک ہے تو پھر انشاءاللہ وہ قلب سلیم ہے، اور قلب سلیم والوں کو اللہ رب العزت نجات ضرور دیں گے۔ تو اللہ ہمارے دلوں کو بھی قلب سلیم کر دے کہ سلامتی والے دل ہمارے بن جائیں، ایسے جن کے اندر یہ حسد، کینہ، بغض کچھ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اپنے دلوں کو اس چیز سے صاف کر لیں۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور متقی کے لیے، جو متقی لوگ ہیں ان کے لیے جنت قریب لائی جائے گی، سبحان اللہ، اور گمراہ لوگوں کے لیے بھڑکتی آگ ظاہر کر دی جائے گی سامنے، اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم پوجتے تھے، یعنی جن کی تم عبادت کرتے تھے، بڑا بڑا پوجا، اللہ کے سوا وہ تمہاری مدد کرتے تھے یا اپنا بچاؤ کرتے تھے۔ پھر وہ اور تمام گمراہ لوگ اس میں الٹے منہ جو ہے پھینک دیے جائیں گے، اور ابلیس کے تمام لشکر بھی۔ وقالو، وہ کہیں گے جبکہ وہ اس میں جھگڑے ہوں گے کہ اللہ کی قسم بے شک یقیناً یہ کھلی گمراہی ہے، یعنی وہ اس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ اللہ کی قسم بے شک یہ تو کھلی گمراہی ہے، اور جب ہم تمہیں جہانوں کے رب کے برابر ٹھہراتے تھے اور ہمیں گمراہ نہیں کیا مگر ان مجرموں نے، اب نہ ہمارے پاس کوئی سفارشی ہے نہ کوئی دلی دوست ہے۔ فَلَوْ أَنَّا لَنَا، تو کاش واقعی ہمارے لیے واپس جانا کا ایک موقع ہوتا تو ہم مومنوں سے ہو جاتے، یعنی ایک دفعہ واپس چلے جاتے تو ہم مومنوں سے ہو جاتے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اور ان کے اکثر ایمان والے نہیں ہیں، اور بے شک تیرا رب یقیناً سب پر مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا۔ کذبت قوم نوح المرسلین، اور نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ دیکھو سارے نبیوں کی ایک ہی بات، پہلے اللہ سے ڈرو اور پھر اطاعت کرو۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، نہیں کہتے کہنا مانو جو اللہ نے مجھے کہا، اور میں اس پر تم سے کوئی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میری اجرت تو رب العالمین کے ذمے ہے، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ قالو، انہوں نے کہا ہم تجھ پر ایمان لائیں حالانکہ تیرے پیچھے وہ لوگ لگے جو سب سے ذلیل ہیں۔ اس نے کہا اور مجھے کیا علم کہ وہ کیا کرتے رہے، ان کا حساب تو میرے رب ہی کے ذمے ہے، اگر تم سمجھو، اور میں ایمان والوں کو نکال دینے والا نہیں، اور میں نہیں ہوں مگر ایک
کھلم کھلا ڈرانے والا، یعنی میں تو ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ قالو انہوں نے کہا، یہ سارے واقعات ہم ڈیٹیل سے پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔ قالو انہوں نے کہا، اے نوح یقیناً اگر تو باز نہ آیا تو ہم تجھے سنسار کر دیں گے اور تو مجرم لوگوں میں سے سنسار کیے گئے لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ قال کہا ربی اے رب میرے ان قومی، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، پس تو میرے درمیان اور ان کے درمیان فیصلہ کر، کھلا فیصلہ، اور مجھے میرے ساتھ جو ایمان والے انہیں بچا لے۔ فانجیناہ تو ہم نے اس کو نجات دی اور اس کے ساتھ بری ہوئی کشتی والوں کو بھی، پھر ہم نے باقیوں کو غرق کر دیا، اور اس میں ضرور نشانیاں ہیں اور اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب وہی سب پر غالب رحم کرنے والا ہے۔ کذبت عاد المرسلین، اور عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار آیا ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ میں تم سے کوئی مزدوری کا سوال نہیں کرتا، میری مزدوری رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار بناتے ہو، اس حال میں کہ لا حاصل کام کرتے ہو اور بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہو، شاید کہ تم ہمیشہ رہو گے، اور جب تم پکڑتے ہو تو بہت بے رحم ہو کر پکڑتے ہو۔ بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری مدد کی جنہیں تم جانتے ہو، اور اس نے چپاؤں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی اور باغوں چشموں کے ساتھ، اور یقیناً میں تم پر ایک بڑے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی بڑے دن کے عذاب سے۔ قالوا انہوں نے کہا سواء علینا، برابر ہے ہم پر کہ تو نصیحت کرے یا نہ کرے، یعنی کرنے والے سے ہو یا نہ کرنے والوں سے، یہ مگر پہلے لوگوں کی عادت ہے، اور ہم قتل عذاب دیے جانے والوں سے نہیں ہیں، یعنی ہمیں نہیں عذاب آنے لگا، ہمیں کوئی عذاب نہیں آئے گا، تو یہ تو پہلے لوگوں کی عادت ہے۔ فَكَذَّبُوهُ تو انہوں نے جھٹلایا تو ان کو ہلاک کر دیا جھٹلانے کی وجہ سے، اور بے شک اس میں ضرور نشانیاں، اور ان کے اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے، اور بے شک تیرا رب یقیناً وہی سب پر غالب نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو ان پر جو ہے وہ آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا، کیونکہ ہوائیں آئیں آندھیاں آئیں جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری مدد جو ہے وہ باد صبا سے کی گئی ہے، یعنی مشرق کے ذریعے جو ہوا نکلتی ہے مشرقی ہوا اس سے، اور آدھیوں کو جو ہے وہ دبور یعنی مغربی ہوا کے ذریعے سے ہلاک کر دیا۔ استغفر اللہ۔ اب رات سے دیکھ رہے ہیں نا، ایک ہوا آندھی ہے لیکن وہ زمین پر ایک فضا میں ہے، اس کی وہ ساری گرد و غبار، جس کی وجہ سے آکسیجن میں مسئلہ آ رہا ہے سب کے، تو اللہ سب کو محفوظ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ رب العزت۔ اور اللہ کے نبی تو جب بھی کوئی ہوا چلتی آندھیاں چلتی تو آقا علیہ السلام فوری سے اللہ رب العزت سے دعا پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ آقا علیہ السلام، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی بادل آتے تو آقا علیہ السلام کا چہرہ جو تھا نا اس کا رنگ بدل جاتا تھا، کیوں؟ کبھی اندر کبھی باہر، یعنی جب تک برسنا نہ شروع ہوتے اندر باہر آپ کبھی اندر تشریف لاتے کبھی باہر۔ میں کہتی اللہ کے نبی یہ کیا بات ہے؟ فرمایا پہلی قوموں پہ بھی جب عذاب آیا انہوں نے بھی خوشی سے کہا اچھا یہ تو بادل ہی ہے نا، بارش برسائیں گے ہمارے اوپر، لیکن وہ عذاب پھر ان کے اوپر اتار دیا گیا۔ استغفر اللہ۔ کذبت ثمود للمرسلین، ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو، میرا کہا نہ مانو، اور میں اس پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میری اجرت تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم ان چیزوں میں جو یہاں ہیں بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی بے خوف ہی تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، باغوں اور چشموں میں، یعنی باغوں اور چشموں میں بے خوف چھوڑ دیا جائے گا، کھیتوں اور کھجوروں میں جس کے خوشے نرم اور نازک ہیں، اور تم پہاڑوں سے تراش کر گھر بناتے اس حال میں کہ خوب ماہر ہو، بس اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو، اور حد سے بڑھنے والے مت بنو، اور جو زمین میں فساد کرتے اور اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا تو وہ کہنے لگے کہ تو انہی لوگوں میں سے جن پر زبردست جادو کیا گیا، تو سارے نبیوں کو جادوگر کہا گیا، اور تو نہیں مگر ہمارے جیسا ایک آدمی، پس کوئی نشانی لے آ اگر تو سچوں سے ہے۔ کہا یہ اونٹنی اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری ہے، تمہارے لیے ایک مقرر دن کی باری، اسے کسی برائی کے ساتھ مت پکڑنا ورنہ تمہیں بہت سخت عذاب آ جائے گا، تو کسی برائی کے ساتھ مت پکڑو۔ فعقروها تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، پھر وہ پشیمان ہو گئے، تو ان کو اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا، بے شک یقیناً ایک نشانی ہے ان کے لیے جو اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی پہلے کام کیا پھر پچھتایا۔ تو اس سے ہمیں بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی گناہ ہو تو گناہ پر پچھتاوا ہونا چاہیے، توبہ جو ہے وہ پچھتاوے سے خالی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی غلطی کر لیں، کسی کا بھی آپ مذاق اڑا رہے ہیں، کوئی غیبت کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کا جو ضمیر ہے نا یہ آپ کو سب سے زیادہ بتائے گا کہ آپ نے کیا کیا۔ کبھی اگر ضمیر زندہ ہوا تو اگر ماری گیا گناہ کر کر کے پتہ ہی نہیں ہے تو پھر مشکل ہے، لیکن آپ کا دل آپ کو بتا دے گا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔
تو اس لیے جب آپ کے ساتھ ایسا ہو، آپ کا ضمیر آپ کو بتا رہا ہوتا ہے، تو پھر آپ لوگ شرمندگی کے ساتھ اللہ سے توبہ کیا کریں کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں، یعنی شرمندگی گناہوں کی ضرور ہونی چاہیے۔ وما کان اکثرهم، اور نہیں تھے اکثر ان کے مومن، اور بے شک تیرا رب لاہو العزیز الرحیم، وہ غالب اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کذبت قوم لوط للمرسلین، اور لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں اس پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میری اجرت تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا سارے جہانوں میں سے تم مردوں کے پاس آتے ہو اور انہیں چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی، بلکہ تم حد سے گزرنے والے۔ تو ان کا اب ذکر ہم پیچھے ڈیٹیل سے پڑھ کے آگے۔ قالو، کہنے لگے وہ، اے لوط بے شک اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً ہم تجھے نکالے ہوئے لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ اس نے کہا بے شک میں تمہارے کام سے سخت دشمنی رکھنے والا ہوں، اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو اس سے نجات دے جو یہ کرتے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا جو پیچھے رہنے والی، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے بارش برسائی، زبردست بارش۔ بس ان لوگوں کے لیے وہ بری بارش تھی جنہیں ڈرایا گیا، تو پتھروں کی بارش، بے شک اس میں یقیناً ایک نشانیاں ہیں لیکن اکثر لوگ مومن نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب وہی غالب نہایت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ کذب اصحاب الایکہ، اسی طرح ایکہ والوں نے جھٹلایا ان پیغمبروں کو جب کہا ان کے لیے شعیب علیہ السلام نے الا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے؟ یعنی ہر نبی جو ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف ایک امانت دار رسول ہوں، پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں تم پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میری اجرت تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ اب پھول کا میزان کو پورا کرو، ماپ کو، اور کم دینے والوں سے نہ بنو، اور سیدھی ترازو کے ساتھ وزن کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے مت پھرو، اور اس سے ڈرو جس سے تمہیں پہلی مخلوق کو پیدا کیا، یعنی تم کو اور پہلے لوگوں کو۔ قال، انہوں نے کہا انما انت، بے شک تو جادو کیے گیوں میں سے ہے، وما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہے تو مگر بشر ہمارے جیسا، تو ہمارے جیسا تو بشر ہے، اور بے شک ہم تجھے جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں، سو ہم پر آسمان سے کچھ ٹکڑے گرا دے اگر تو سچوں سے ہے۔ اس نے کہا میرا رب زیادہ جاننے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، یعنی جو فرمائشیں کر رہے ہو اللہ جانتے ہیں۔ تو چنانچہ انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو انہیں صاحبان کے دن والے عذاب نے آ پکڑا، یقیناً وہ بہت بڑا عذاب کا دن تھا، بے شک اس نے یقیناً ایک نشانی ہے، اور ان کے اکثر ایمان والے جو ہیں ایمان والے نہیں تھے۔ بے شک تیرا رب یقیناً وہی ہے جو سب پر غالب میں رحم کرنے والا۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک تیرا رب جو ہے وہ بے شک یہ یقیناً رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے۔ کیا؟ قرآن جو ہے وہ رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے۔ نازل بھی روح الامین، جس کو فرشتہ جو روح الامین ہے وہ لے کے اترا ہے تیرے دل پر تاکہ تو ڈرانے والوں سے ہو جائے۔ تو قرآن کو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا۔ قرآن کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ لوگوں کو خبردار کریں، ڈرانے والے بن جائیں۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اس سے پہلے بھی فرمایا یقیناً پہلے لوگوں کی کتابوں میں موجود ہے، اور کیا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، اور بے شک یہ واضح عربی میں ہے، اور یقیناً یہ پہلے لوگوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور کیا ان کے لیے ایک نشانی نہ تھی؟ اسے بنی اسرائیل کے علماء جانتے تھے، یعنی علماء کو سب کو بنی اسرائیلیوں کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، اور ان کی جو بھی نشانی تھی وہ اللہ رب العزت نے سب کو بتا دی تھی۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، فرمایا اور اگر اسے غیر عرب لوگوں پر نازل کیا جاتا تو وہ اسے ان پر پڑھتا تو وہ بھی اس پر ایمان لانے والے نہ تھے، اسی لیے اللہ نے عربی میں نازل کیا کہ عربی کو زیادہ سمجھتے ہیں، ان کو سمجھ آ جائے۔ اسی طرح ہم نے یہ بات مجرموں کے دلوں میں داخل کر دی اور اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں، بس ان پر وہ آ پڑے گا اور وہ سوچتے بھی نہ ہوں گے، اور وہ کہیں گے ہم مہلت دیے جانے والے ہیں، یعنی وہ عذاب وہ کچھ جو اچانک آئے گا وہ انسان کی جو ہے وہ موت ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں ہے، اس سے وہ بچنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے اس سے پہلے کہ وہ موت کا جو آ جائے اس سے پہلے ہم لوگوں کو فکر کرنی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ کو وہ کہاوت بیان کرتے ہیں، ایک واقعہ، وہ کہتے ہیں ایک شخص تھا، اس کے پیچھے نا ایک شیر لگا ہوا تھا، تو وہ بھاگتا گیا، آگے اسے کنواں دیکھا، کنویں میں چھلانگ لگا دی،
اور اس نے چھلانگ لگائی اور اس نے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور سمجھا کہ میں محفوظ ہوں، لیکن اس نے شیر جو اب باہر بیٹھ گیا اس کے انتظار میں کہ کبھی آئے اور کب میں، بعض کہتے ہیں درخت پہ چڑھا تھا، بعض کنویں کبھی مثال دیتے، تو وہ شیر بیٹھ گیا کہ کبھی آئے اور کب میں اس کو پکڑوں، کیونکہ شیر وہیں پہ بیٹھ گیا۔ اتنے میں کہتے دیکھا اس نے کہ جو رسی ہے نا اس کو 2 چوہے کاٹ رہے ہیں، 2 چوہے کاٹ رہے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد اس کی وہاں پہ نظر پڑی کہ شہد لگا ہوا ہے، تو وہ شہد کھانے میں مصروف ہو گیا۔ شہد کھانے میں اتنا مصروف ہوا کہ شیر کو بھی بھول گیا اور جو چوہے 2 کاٹ رہے ہیں اس کو بھی بھول گیا، تو سارا کچھ بھولا، اور جو نیچے کنواں جس میں سانپ بیٹھے ہیں اس کو بھی بھول گیا اور بھول کے شہد کھانے میں لگا ہے۔ تو اسی طرح یہ انسان کی زندگی ہے، اسرائیل علیہ السلام بیٹھے ہیں کب ہمارا حکم ہو اور ہماری جان قبض کر لی جائے، اور جو 2 چوہے جن کو تعبیر دی گئی دن اور رات ہے، تو رسی ہماری زندگی ہے، دن اور رات گزرتے جا رہے ہیں، اور شہد دنیا ہے جس کو ہم کھا رہے ہیں، دنیا میں مگن ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ رسی کب جو ہے وہ کٹ جائے گی ہماری اور کب ہماری جان قبض کر لی جائے گی۔ تو اس لیے وہ تب مہلت نہیں ملنی، اب ہمارے پاس وقت بھی ہے، مہلت بھی ہے، تو اب اس کو غنیمت جانیں، کیونکہ عقل مند وہی ہوتا ہے جو پہلے سے تیاری کرے، نہ کہ شہد کھانے میں مصروف رہے، دنیا کے میٹھے کے پیچھے ہی بھاگتا رہے، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا رہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ اس دن کی تیاری کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس بندے کو 60 سال کی زندگی دے دی گئی نا، 60 یا 70 سال، اب آپ میں کتنی لوگ ہیں جو تقریباً ادھر تک پہنچنے والے، 60 اور 70 سال فرمایا جس کو زندگی دے دی گئی، تو اس کا اللہ کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، کیونکہ عذر نہیں ہوگا کا مطلب بھی 60-70 سال کی زندگی میں انسان جو ہے نا وہ اگر اس نے کچھ بننا ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی جاب وغیرہ کرنی ہوتی ہے اور جاب سے وہ ریٹائر بھی ہو جاتا ہے اتنی عمر میں تقریباً، اور پھر اگر اس کے بچے ہیں تو وہ شادیاں کر کے بھی فارغ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہونے کے باوجود بھی اگر وہ دنیا کی رونقوں میں لگا رہے، آخرت کی تیاری کرے، تو پھر اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا کہ وہ کل کہ اللہ کو کہ اللہ میرے پاس یہ عذر تھا، تو اتنی عمر کے بعد کوئی عذر نہیں، تو اس لیے کہ وہ غفلت میں زندگی گزارے، تو اس لیے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے اللہ رب العزت سے اس سے پہلے کہ ہمارے اوپر وہ دن آئے جب طاقت نہ رہے، تو انسان کے مجھ میں طاقت نہیں ہے، میں کھڑا کیسے ہوں، تو اب اس کو غنیمت جان لیں۔ تو کیا وہ ہمارے عذاب ہی جلدی مانگتے ہیں؟ افرائیتا، کیا تو نے دیکھا اگر انہیں کئی سال فائدہ دیں پھر ان کے پاس وہ چیز آ جائے جس کا وعدہ دیے جاتے، تو وہ فائدہ جو دیے جاتے ہیں ان کے کسی کام نہیں آئے گا، یعنی دنیا میں لمبی عمر بھی دے دی جائے، مال بھی دے دیا جائے، بچے بھی دے دیے جائیں، ہر چیز سے وہ فائدہ اٹھا لیں، ٹھیک ہے، پھر اچانک سے ان پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اللہ اپنی گرفت لے آئے، تو پھر وہ جو عمر گزاری، وہ جو عیاشیوں میں زندگی گزاری، وہ جو کچھ بھی کیا ہے وہ کچھ بھی پھر اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، اور ہم نے کوئی بستی تباہ نہیں کی مگر اس کے لیے کوئی ڈرانے والے تھے، یاد دہانی کے لیے، اور ہم ظالم نہ تھے، اور اسے لے کر شیاطین نہیں اترے اور نہ ان کے لائق ہے اور نہ وہ کر سکتے ہیں، بے شک وہ تو سنتے ہی الگ ہو جاتے ہیں، یعنی شیطان جو ہے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مت بناؤ ورنہ تم عذاب دیے جانے والوں سے ہو جاؤ گے، تو اللہ کا عذاب تم پہ آ جائے گا، شرک نہیں کرنا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے محبوب پیغمبر سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا کہ تبلیغ کا کام جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے خاندان سے کریں، تو ہمیں بھی چاہیے سب سے پہلے تبلیغ کا کام اپنے گھر سے کریں کہ گھر والوں کو ہم جو ہے وہ ان کو تبلیغ کریں۔ ہاں یہ الگ بات ہے اگر وہ نہیں مانتے، اب اکثر وہ کہتے ہیں اچھا میں کسی کو کہوں گی تو وہ کہیں گے اپنا گھر تو دیکھو پہلے، ہوتا ہے ایسے ہی ہے، تو اپنا گھر دیکھیں، آپ کا کام تو آپ نے تبلیغ کر دی، آپ نے ان کی اصلاح کرنی چاہیے، اگر وہ نہیں مانتے گھر والے غافل ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسروں کو سمجھانا چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے، دوسروں کو اگر سمجھائیں شاید وہ آپ کی بات زیادہ سمجھ جائیں اور آپ کی بات سمجھنے کے بعد جو ہے وہ زیادہ عمل کرے، تو اس لیے کیونکہ گھر والے تو اکثر ہی سمجھتے نہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا سارا کچھ لیکن وہ سمجھے نہیں ہیں، تو گھر والے اکثر کہ وہی بات کہ گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے نا، تو باہر جا کے سیکھنا پڑے، کچھ لینا پڑے، باہر سے کوئی بتائے تو وہ زیادہ سمجھ آتی ہے اور گھر والا کوئی بتائے تو سمجھ نہیں آتی، تو فرمایا
کہ میرے نبی پہلے گھر والوں کو جو ہے وہ نصیحت کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں سے، حتیٰ کہ حضرت فاطمہ سے بھی کہا تھا کہ میری فاطمہ بیٹی، دنیا کا مال جو بھی مجھ سے لینا ہے وہ لے لو، لیکن قیامت کے دن فرمایا میں تیرے کام نہیں آؤں گا۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہہ دیا کہ دنیا کا مال لے لو، قیامت کے دن میں کام نہیں آئے گا، اور ہم کہاں، ہم تو بہت دور ہیں، ٹھیک ہے، ہم جو امید لگا کے بیٹھے، نہیں نبی بس ہے نا، وہ ہماری سفارش کریں گے، ہمیں جنت میں پہنچا ہی دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ فہمیوں میں نہیں، ساتھ میں عمل بھی کرنا پڑے گا۔ واقف جناح کا، اور میں اپنے بازو اس کے لیے جھکا دے جو ایمان والوں میں سے تیرے پیچھے چلیں، اور اگر وہ تیری نافرمانی کریں تو کہہ دے کہ میں بری ہوں جو تم کرتے ہو۔ وتوکل علی العزیز الرحیم، اور توکل کرو، بھروسہ کرو کس پہ؟ جو غالب بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ تو ہر معاملے میں جو ہے وہ رحمان پہ توکل کرنا ہے، اس پہ بھروسہ کرنا ہے، جو تجھے دیکھتا ہے جب تو کھڑا ہوتا ہے، اور سجدہ کرنے والوں میں تیرے پھرنے کو بھی دیکھتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی ذات ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کھڑے ہو کے جو نماز پڑھیں اللہ دیکھ رہے ہیں، جو بھی یعنی فرمایا جو سجدہ کرنے والوں سے پھرتے ہیں اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں اچھا نہ ہی پڑھے تو نکل ہی جائیں یہاں سے، تو وہ جو نکلتے ہیں، آپ نماز پڑھے اور وہ قیام رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، تو اللہ فرما رہے میں ان کو دیکھ رہا ہوں، سب کو جو بھی جیسے جیسے کر رہا ہے، ہر حرکت کو اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں۔ اور فرمایا انہ هو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ اب دیکھیں شیاطین کس پر اترتے ہیں، رحمان نے کیا میں تمہیں بتاؤں شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ تو اب ہمیں بھی کان کھڑے کرنے چاہیے کہ رحمان کن کو بتا رہے ہیں جن پر شیطان اترتے، تو کہیں ہمارا شمار ان میں تو نہیں ہے جن پر شیطان اترتے ہیں، تو اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو کیا فرمایا؟ تنزل علی کل افاک اثیم، وہ ہر زبردست جھوٹے اور گناہ گار پر اترتے ہیں۔ تو جو بندہ جھوٹا ہے اور گناہ گار ہے اس پر شیطان اترتے ہیں، وہ سنی ہوئی بات لا ڈالتے ہیں اور ان کے اکثر جھوٹے ہیں، یعنی سنی سنائی بات بھی کرنا جھوٹ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے کر لے، ٹھیک ہے، کہ بات ہم نے دیکھی نہیں ہے، کانوں سے سنی نہیں ہے، کچھ کیا نہیں ہے۔ اب دیکھیں پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں نا کہ اگر دیکھا بھی ہے تو 5 گواہ کو ڈھونڈو، ٹھیک ہے، ہم 5 گواہ کیا ڈھونڈیں گے، ہم دیکھی بھی نہیں سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اب خیال کرنا ہے کہ کبھی بھی سنی سنائی باتیں جو ہیں ان کو آگے نہیں کرنا۔ اور شاعر لوگ ان کے پیچھے گمراہ لوگ لگتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا بے شک وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں، اور یہ کہ بے شک وہ کہتے ہیں جو کرتے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیا اچھا، اور اللہ کا زیادہ ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، اور اللہ کو بہت یاد کیا اور انتقام لیا، اس کے بعد ان پر ظلم کیا گیا۔ ان قریب وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا جان لیں گے وہ لوٹنے کی جگہ سے، یعنی بہت بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النمل، نمل کا مطلب ہے چونٹی، تو یہاں پہ چونٹی کا واقعہ آئے گا اس لیے اس کو سورۃ النمل کہا گیا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طاسین، یہ حروف مقطعات، تلک آیات الکتاب، یہ قرآن اور واضح کتاب کی آیات ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ مومنوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت اور بشارت۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو دیتے ہیں، اور وہ آخرت پر یقین رکھنے والے جو مومن ہوتے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیتے ہیں۔ تو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے اعمال ان کو مزین کر دیتے ہیں، وہ دنیا میں ہی کھوئے رہتے ہیں، میں بڑے عمل کر رہا ہوں، میں نے بڑا کچھ کیا۔ تو اللہ فرماتے اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، جن کے اعمال اللہ نے مزین کر دیے، اپنے اعمال کو، اپنی خواہشات کو، اپنی آرائش کو، ہر چیز کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، کر رہا ہے، تو ان کے لیے فرمایا برا عذاب ہے، اور وہ آخرت میں ہے، وہی سب سے خسارے میں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور بے شک یقیناً تجھے ایک قرآن ایک کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والے کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ اس کا موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل سے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہ بے شک میں نے آگ دیکھی اور میں قریب تمہارے پاس اس میں سے کچھ خبر لاؤں گا، یا تمہارے پاس اس سے کوئی سلگایا ہوا انگارہ لے آؤں گا تاکہ تم اس کو سیک لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب یہ مدین سے واپس جا رہے تھے تب کی بات ہے۔ فلما جاء نودیا، پھر
پھر فرمایا جب وہ اس کے پاس آیا تو اسے آواز دی گئی، برکت دی گئی اور اسے جو آگ میں ہے اور اس کے ارد گرد، اور اللہ پاک ہے جو سارے جہانوں کا رب رب العالمین، یا موسیٰ اے موسیٰ، اے موسیٰ بے شک حقیقت یہ ہے کہ میں ہی تیرا رب ہوں جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، اور اپنی لاٹھی پھینک۔ تو جب اس نے اسے دیکھا وہ حرکت کر رہی جیسے وہ سانپ ہو تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا۔ موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر بھاگے تو فرمایا کہ یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈر نہیں، خوف نہ کر، بے شک اے موسیٰ ڈرو نہیں، بے شک میرے پاس رسول جو ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ الا من ظلم ثم بدل حسنا، فرمایا مگر جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد بدل کر نیکی کی۔ تو یعنی رسول نہیں ڈرتے، مگر جس نے کسی نے ظلم کر لیا، کوئی قصوروار ہو گیا، کسی سے غلطی ہو گئی، وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور ڈر کے پھر وہ برائی کو نیکی کے ساتھ بدل دیتا ہے۔ تو دیکھیں کتنی بڑی اللہ کی رحمت اور خوشخبری ہے کہ جس نے ظلم نہ کیا ہوگا تو اس کی پھر برائی کے بعد نیکی کے ساتھ وہ بدل دے گا اللہ رب العزت، اور بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو جب بھی غلطی ہو جائے فوری سے توبہ کرے، فوری سے معافی مانگ لے اللہ رب العزت سے۔ وادخل یدک، اور فرمایا اپنا ہاتھ جو ہے وہ گریبان میں ڈال، کسی عیب کے بغیر چمکتا ہوا سفید نکلے گا 9 نشانیوں میں، یعنی جو 9 نشانیاں ان کو دی گئی تھی نا فرعون اور اس کی قوم کی طرف، یقیناً یہ وہ نافرمان لوگ تھے۔ فلما جاءتہم آیاتنا، تو جب ان کے پاس ہماری نشانیاں آنکھیں کھول دینے والی پہنچی تو اس نے کہا یہ کھلا جادو ہے، اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے اس کا انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل ان کا اچھی طرح یقین کر چکے تھے۔ پس دیکھ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہے۔ تو یہاں مفسد کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو اللہ کی آیات کو، اللہ کی بات کو سننے کے باوجود بھی مانتا نہیں ہے، اس کو اللہ رب العزت نے فسادی کہا ہے کہ وہ مفسد ہے، کہ اللہ کی آیات کو سننے کے باوجود مانے نہیں۔ تو آپ لوگ اندازہ لگائیں ہم نے اپنا شمار کن میں کرنا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو ایک علم دیا، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو ایک علم دیا۔ وقال، ان دونوں نے کہا کہ الحمدللہ الذی فضلنا، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ان کو علم کی بہت بڑی دولت دی تھی۔ فضیلت کی بنیاد جو ہے وہ علم ہے، تو علم کی وجہ سے انسان کو فضیلت ملتی ہے۔ تو جو علم قرآن کا علم ہوگا تو وہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ فضیلت اس کی وجہ سے دے گی۔ وہ وارث سلیمان، اور سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا، اور اس نے کہا اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہمیں ہر چیز میں سے حصہ دیا گیا، بے شک یہ یقیناً اللہ کا فضل ہے۔ یعنی ہر چیز کو رحمان کی طرف کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَیمان، اور سلیمان کے لیے اس کے لشکر جمع کیے گئے جو جنوں اور انسانوں اور پرندوں سے تھے، پھر وہ الگ الگ تقسیم کیے گئے، یہاں تک کہ جب وہ آئے کس کے پاس، یہاں تک کہ جب وہ وادی نمل کے پاس آئے، تو وادی نمل کے پاس آئے، قالت نملۃ، تو ایک جو تھی چونٹی اس نے کہا اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ دیکھیں چونٹیاں جو ہیں وہ زیادہ سمجھ رہی ہیں، ان کو عقل ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہی، تو یہ مت کہا کریں کہ ہم لوگ جو بھی کر رہے ہیں کچھ دیکھ نہیں رہا، سارا کچھ ساری چیزیں ہمیں دیکھ رہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بولتی نہیں ہیں اور ان کی بولی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو جو بھی چیز، جو بھی کچھ، ہر چیز ہمارے ارد گرد جتنے بھی کیڑے مکوڑے سارا کچھ سب ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ نا قیامت کے دن وہ ہمارے لیے گواہی بن جائے، قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے ہمارے لیے گواہی دے رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، تو ذرا جب دیکھا کرو اپنے ارد گرد کمرے کے اندر، آپ کہتے ہیں آپ اکیلے کوئی دیکھ نہیں رہا، تو کوئی چھوٹی سی چونٹی تو نہیں دیکھ رہی ہے آپ کو، اگر وہ دیکھ رہی ہوئی تو قیامت کے دن تمہارے لیے گواہی بن جائیں گے۔ اب دیکھیں یہ چھوٹی سی چونٹی ہے اور کہتی ہے اے چونٹیوں سارے کے سارے جو ہیں وہ گھروں میں داخل ہو جاؤ، گھروں میں داخل ہو جاؤ، اور سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ دے، اور وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی ان کو نہیں پتہ کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو سلیمان اور اس کا لشکر جو ہے وہ کچل نہ دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء میں سے ایک نبی کو نا کسی چونٹی نے کاٹ لیا، تو اس نے حکم دیا کہ چونٹیوں کے گھروں کو جلا دیا جائے، یعنی جو چونٹیاں ہیں نا ان کو جلا دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے پاس وحی کی کہ اگر تمہیں ایک چونٹی نے کاٹ لیا تو تم نے تو اللہ کی مخلوقات میں سے ایک ایسی خلقت کو جلا ڈالا جو اللہ کی تسبیح کرتی تھی۔ تو یہ چونٹیاں بھی جو ہیں یہ اللہ کی تسبیح کرنے والی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب چونٹی کہہ رہی ہے کہ سلیمان کو نہیں پتہ، وہ نہیں جانتے
لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام تو اللہ رب العزت نے جانوروں کی بولی سکھائی تھی، ان کو سارا کچھ سکھایا ہوا تھا۔ وَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، وہ مسکرا پڑے، ان کی بات پہ ان کو ہنسی آ گئی، ان کی بات پہ جو کہہ رہی ہے، یعنی وہ کہہ رہی ہے کہ سلیمان کو نہیں پتہ تو وہ مسکرا پڑے۔ اور ساتھ ہی کہتے ہیں وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ۔ یہ دعا انڈر لائن کر لیں، اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں، ٹھیک ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ اے میرے رب اللہ رب العزت سے مجھے توفیق دے میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرتا ہے اپنی رحمت سے، تو اپنی رحمت سے نیک عمل کروں اور مجھے نیک بندوں میں شمار کر لے۔ تو جب بھی کوئی اللہ نعمت دے تو اللہ کا ایسے ہی شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت تھی کہ اتنے لشکر اور ان کی بولیاں حضرت سلیمان علیہ السلام جان رہے تھے۔ اور اس نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا مجھے کیا ہے کہ میں فلاں حدود کو نہیں دیکھ رہا، یا غائب ہونے والوں سے۔ اب دیکھیں اتنے سارے لوگ ساتھ ہیں، ان کے لشکر ہیں، لیکن یہ نہیں کہ اب لشکر اتنے زیادہ ہیں تو ہر ایک سے بے خبر ہو جائے۔ حدود کتنا سا پرندہ ہے، چھوٹا سا، تو یہ نہیں کہ اس سے بے خبر ہو گئے، نہیں، فوری کہتے ہیں کہ میں حدود کو نہیں دیکھ رہا، یا میں سمجھتا ہوں کہ وہ غائب ہے، وہ نظر نہیں آ رہا، تو میں اسے ضرور سزا دوں گا، اور بہت سخت سزا، اور میں اسے ذبح ہی کر دوں گا، اور وہ ضرور ہی میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے گا۔ بس وہ کچھ دیر ٹھہرے جو زیادہ نہ تھے، یعنی اگر کچھ نہ اس نے کیا تو میں پھر اس کو کیا ہے سزا دے دوں گا، اور سخت سزا دوں گا۔ اب کہتے ہیں وہ کچھ دیر ٹھہرے اور زیادہ دیر نہ تھی، پھر اس نے کہا میں نے اس بات کا احاطہ کیا جس کا تو نے نہیں کیا، یعنی سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو تجھے نہیں پتہ، اس چیز کا میں نے احاطہ کیا، اور میں تیرے پاس ملکہ سبا کی ایک خبر لے کے آیا ہوں۔ بے شک میں نے ایک عورت کو پایا کہ ان پر حکومت کر رہی ہے، اسے ہر چیز میں سے حصہ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بہت بڑا ہے، اور میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کو سجدہ کر رہی ہیں، وہ اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین بنا دیا، کیونکہ شیطان ہی ہے جو اعمال کو مزین بناتا ہے، تو شیطان نے ان کے اعمال کو مزین بنا دیا، پس انہیں اصل راستے سے روک دیا گیا، وہ ہدایت نہیں پاتے۔ اب دیکھیں کتنا چھوٹا سا پرندہ ہے حدود، لیکن اس کی آنکھیں اتنی تیز ہیں، گہری اتنی نظر ہے کہ کہتے کہ پانی تلاش کرنے کے لیے نا اس کو کہا جاتا تھا، اور وہ دیکھ لیتا تھا کہ پانی کس جگہ پہ ہے، اس کو پتہ چل جاتا تھا، تو اتنی گہری اس کی نظر۔ تو فرمایا کہ وہ کہتا ہے میں دیکھ کے آؤں وہ جو کیا کر رہی ہیں، وہ سورج کی پوجا کر رہی ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہا الا یسجد للہ الذی، تاکہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں میں چھپی چیزوں کو نکالتا ہے اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ رب عرش عظیم کا رب ہے، رحمان عرش عظیم کا رب اللہ کی ذات۔ کہا ان قریب ہم دیکھیں گے کیا تو نے سچ کہا، یعنی سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہ بات اس نے حدود اس کا فوجی ایک چھوٹا سا اس کی بات پہ، تو فوری کیا کہتے ہیں ہم دیکھیں گے، تحقیق کرنی چاہیے، تو ہمیں بھی چاہیے بات سنی سنائی بات چاہے وہ ہمارا قریبی کر رہا ہوتا ہے تحقیق ضرور کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں میں دیکھوں گا کہ تو نے سچ کہا، یہ جھوٹوں میں سے میرا یہ خط لے جا کر کے اسے ان کی طرف پھینک دے، پھر ان سے لوٹ آ آپس دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں، یعنی جاؤ اب یہ خط لے کے گئے ہیں، جا کے آہستہ سے جو ہے وہ ملکہ لیٹی ہوئی تھی اس کے کہتے سینے پہ رکھ دیا، اور وہ اٹھی اور اس نے خط دیکھا، اور اب خود بیٹھ کے دیکھنے لگ گیا کہ اب بات کا سارا مرحلہ کہ اب کیا کہتی ہے۔ قالت کہنے لگی یا ایھا الملأ، اس ملکہ نے کہا اے سرداروں بے شک میری طرف ایک عزت والا خط بھیجا گیا ہے، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے، اور بے شک وہ کیا ہے، وہ کہ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ تو یعنی خط لکھنے کے ایک طریقہ ہمیں بتا دیا گیا ہے، ہم خط کیسے لکھتے ہیں، ڈائریکٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں، کیسے خط لکھنا ہے تو پہلے اللہ کا نام، اللہ کے نام سے شروع کریں، اور فرمایا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر آ جاؤ، فرما بردار اپنے یعنی مشورہ لے رہی ہے، کیونکہ جو بھی اچھا لیڈر ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ ضرور لیتا ہے، تو اب وہ مشورہ لے رہی ہے، اور ساتھ میں کہہ دیا کہ وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آ جاؤ۔ قالت کہنے لگے یا ایھا الملأ،
اے سردارو تم میرے معاملے میں مجھے حل بتاؤ، میں کبھی کسی معاملے کا فیصلہ کرنے والی نہیں، یہاں تک کہ تم میرے پاس موجود ہو۔ اس نے کہا، سرداروں نے کہا کہ ہم بڑی قوت والے ہیں، بڑے سخت جنگجو ہیں اور معاملہ تیرے سپرد ہے، تو دیکھ تو کیا حکم دیتی ہے۔ اس نے کہا، بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں، اس کے رہنے والوں میں سے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور اسی طرح ہی کریں گے، اور بے شک میں ان کی طرف کوئی تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر انتظار کرنے والی ہوں کہ جو ایلچی ہے کیا جواب لے کر پلٹتا ہے۔ تو جب سلیمان کے پاس آیا تو اس نے کہا، کیا تم مال کے ساتھ میری مدد کرتے ہو؟ یعنی اس نے کہا کہ دنیا اگر تو وہ واقعی دنیا والا کوئی ہوا تو اس نے اگر میرا مال جو ہے وہ قبول کر لیا تو ہم اس کے اوپر غالب آ جائیں گے، اور اگر کوئی اور ہوا تو پھر غالب نہیں آ سکتے۔ تو حدود نے آ کے ساری ڈیٹیل حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہلے سے بتا دی۔ تو سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں، فرمایا، کیا تم مال کے ساتھ میری مدد کرتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا اور جو اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا، بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ یعنی جو دنیا دار ہے وہی اپنے تحفوں پر خوش ہوگا، جو اللہ کا بندہ ہے وہ ایسے خوش نہیں ہوتا۔ اور ان کے پاس واپس چلا جا، اب ہر صورت ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے کہ جن کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں، اور ہر صورت انہیں اس حال میں ذلیل کر کے نکالیں گے کہ وہ حقیر ہوں گے، یعنی ان کو وہاں سے اب نکلنا پڑے گا، نکال کے ہم لے کے آئیں گے۔ قال یا ایھا الملأ، وہ کہنے لگی، اے سردارو تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لائے؟ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات کر دی، اس کی قیمتی ہدیے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، واپس بھیج دیے، تو اب جو ملکہ ہے نا اس نے سوچا کہ جانا ہی پڑے گا۔ اب وہ آ رہی ہے تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے سرداروں سے کہا کہ کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لائے گا، اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آئیں۔ جنوں میں سے ایک طاقتور شرارتی کہنے لگا، میں اسے تیرے پاس اس سے پہلے لے آؤں گا کہ تو اپنی جگہ سے اٹھے۔ یعنی جن جو ہے نا ان کے اندر بہت بڑی طاقتیں ہوتی ہیں، طاقت، اور یہ کہتے ہیں کہ میں لے کے آؤں گا، جن کہہ رہے ہیں، شرارتی بھی تھا ساتھ میں، لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں اس سے پہلے کہ تو اٹھے، اور بے شک میں پوری قوت رکھنے والا اور امانت دار ہوں۔ اور اس نے کہا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، تو تقویت ملی، عزت ملی علم کی وجہ سے۔ جس کے پاس علم تھا نا، اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ میں تیرے پاس اس کے پاس لے کے آؤں گا اس سے پہلے کہ تیری آنکھ یعنی آنکھ جو ہے وہ جھپکے۔ پر جب اس نے اسے اپنے پاس پڑا ہوا دیکھا، یعنی آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے اس کے پاس آ گیا، اور اس نے کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ تو علم اللہ رب العزت عطا کر دے، کوئی ایسی فضیلت والی بات مل جائے تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ آزماتی ہے کہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی ذات دیکھوں وہ شکر کرتے ہیں کہ ناشکری۔ اس لیے جب بھی کوئی اللہ کا کرم ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ شکر کرنے والے بن جائیں، نہ کہ ناشکری کرنے والے۔ ومن کفر فإن ربی، بس بے شک جو بھی کفر کرتا ہے یعنی ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ تو ناشکری کی صورت میں اللہ بے پرواہ ہے، ہمارا تو اللہ کو کچھ نہیں جانا، ہمارا ہی سب کچھ جائے گا اگر ہم ناشکری کریں گے۔ قال کہا، نکروا لہا، سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اب اس کو آزمانا تھا، اس ملکہ کا ایک ٹیسٹ لینا تھا کہ یہ جو اتنی کر رہی ہے دیکھو تو صحیح یہ کتنی یعنی کتنا کس کے اندر فہم ہے۔ کالا کہا کہ اس کا تخت اس کے لیے بے پہچان کر دو تاکہ ہم دیکھیں کیا وہ راہ پاتی ہے، یعنی ادھر کی چیزیں ادھر، سارا مٹیریل وہی لیکن چیزیں جگہ بدل دو، جگہ بدلیں گے تو ہم دیکھیں گے کیا وہ پہچان پاتی ہے کہ یہ اس کا تخت ہے۔ تو کہا کہ یا ان لوگوں سے ہو جاتی ہے جو راہ نہیں پاتے۔ پھر جب وہ آئی تو اس نے کہا، کیا یہ تیرا تخت ہے، یعنی تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ تو اس نے آگے سے کہا کہتی ہے، قالت کانہ ہوا، گویا کہ یہ وہی ہے، یعنی اتنی سمجھ بوجھ اس کے اندر تھی، کہتی گویا کہ یہ وہی ہے، اور ہم نے اس سے پہلے علم دیے گئے تھے اور ہم فرما بردار تھے، اور اسے اس چیز نے روک رکھا جس کی عبادت وہ اللہ کی سوا کرتی، بے شک کافر لوگوں میں سے تھی وہ۔ قیلا، کہا گیا اس کو کہ داخل ہو جا، محل میں داخل ہو جا۔ تو جب اس نے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جا تو جب اس نے دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا اور اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ تو بلقیس جو تھی وہ آئی ہے اور اللہ رب العزت یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو دیکھ رہے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ شاید پریوں کی اولاد میں سے تھی تو سلیمان علیہ السلام اس کو دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کیا ہے، یعنی اس کی ٹانگوں کو دیکھتے اور اس کے ٹانگوں پہ بال وغیرہ ہوتے تو پتہ چل جاتا، تو اس وجہ سے سلیمان علیہ السلام نے اس کے لیے فرش جو تھا وہ پانی کے اوپر رکھ دیا، اور ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے پانی ہو،
پانی ہو اس نے گہرا پانی سمجھا اور اپنا کپڑا اٹھا لیا، پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا اور اس نے کہا یہ تو شیشے کا صاف ملائم بنایا ہوا فرش ہے۔ اس ملکہ نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ جو ہے رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گئی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور یقیناً ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو اچانک وہ دو گروہ ہو کر جھگڑنے لگے۔ کہا ہے میری قوم، تم بلائی سے پہلے برائی کی کیوں جلدی مانگتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ تو بلائی کے ساتھ جلدی برائی کی نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ اللہ سے بخشش مانگیں تاکہ اللہ رحم کر دے۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو حالات ہمارے اوپر اتنے ٹائٹ ہو گئے، اتنے حالات ہمارے خراب ہو گئے، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم پہ رحم کر دے تو استغفار کرنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں لولا تستغفرون اللہ، تم استغفار کیوں نہیں کرتے؟ تو ہم نے اب زیادہ اپنا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ذکر استغفار کرنا ہے تاکہ اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ہم پہ رحم کر کے یہ کرونا جیسی جو وبا ہے اللہ اس سے ہمیں نجات دے دے۔ قالو، انہوں نے کہا ہم نے تیرے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو تیرے ہمراہ ہیں بدشگونی پکڑی۔ کہا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو آزمائے جا رہے ہو۔ وکان فی المدینہ، اور اس شہر میں 9 شخص جو سرزمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ، ہم ضرور ہی اس پر اس کے گھر والوں پر رات حملہ کریں گے، پھر ضرور ہی اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود نہیں تھے۔ تو ہم موجود نہیں تھے، ہم ان پر ہلاکت نہ، اور یقیناً ہم سچوں میں سے ہو جائیں گے۔ انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک چال چلی، یعنی وہ بھی چال چل رہے تھے تو رحمان نے بھی ایک چال چلی، اور وہ سوچتے نہ سے پستیک، ان کی چال جو ہے پستیک۔ فرمایا ان کی چال کا انجام کیسا ہوا، بے شک اللہ نے انہیں اور ان کی قوم کو سب کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ ہیں وہ لوگ، یہ ہیں ان کے گھر گرے ہوئے، ان کے باعث جو انہوں نے ظلم کیا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو جانتے ہیں۔ تو اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور بچتے رہے۔ تو اللہ رب العزت نے ظلم کرنے والوں کے گھروں کو تباہ کر دیا۔ اس لیے تورات میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ابن آدم ظلم نہ کر، یہ تیرے گھر کو تباہ کر دے گا۔ اگر اپنے گھروں کو بچانا ہے تو کسی پہ ظلم نہیں کرنا، یعنی خیر ہی خیر کریں، ظلم کرنے والوں سے نہ ہو جائیں۔ اور اللہ رب العزت ایمان والوں اور تقوی والوں کو نجات دے دیتے ہیں۔ ولوطن، اور لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کو آتے ہو جبکہ تم دیکھتے ہو کہ بے شک تم واقعی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو اپنی شہوت کے لیے، اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو جہالت برتتے ہو۔ وما کان جواب قومہ، تو نہیں تھا جواب اس کی قوم کا سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، کیونکہ جب زیادہ ہی کوئی کرتا ہے نا، اور اب بھی یہ ہوتا ہے، اب بستی سے تو نکالنا کیا، کسی مجلس کے اندر کوئی بات دین کی کر دی جائے، کسی کی کوئی اصلاح کے لیے کر دیا جائے، وہ کہتے ہیں اچھا زیادہ ہی نمازی بنتی ہو، زیادہ ہی متقی پرہیزگار ہو تو یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، ٹھیک ہے، یہی کہا، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو بستی سے نکال دو۔ بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت پاک بات بنتے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر اس کی بیوی ہم نے اسے پیچھے رہنے والوں میں طے کر دیا، اور ہم نے ان پر بارش برسائی، زبردست بارش، سو بری بارش تھی ان لوگوں کی جو ڈرائے گئے، یعنی پتھروں کی بارش۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ، کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ کے لیے اور سلام ہیں ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا، یعنی جنہیں اس نے اپنے قرآن